ہیلو جی، آزاد ٹاکی سیشن 9 میں پھر سے آ گیا ہوں چمکتا دمکتا. آج بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے یہ والے بال بیٹھ جائیں لیکن نہیں بیٹھ رہے. کیا چکر ہے مجھے نہیں پتا. اور ہمیشہ کی طرح جیسا پرومس ہوتا ہے آج بھی ہم ایک بڑے مزیدار گیسٹ لے کر آئے ہیں. ہماری جو گیسٹ ہیں مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا کہ میں جلدی سے ان کا تعارف کراؤں. آپ کو پتہ ہے کہ آزاد ٹاکیز کا وعدہ ہے کہ وہ ڈھیر سارا ٹیلنٹ لے کر آتی ہے، لیکن آزاد ٹاکیز اس کے ساتھ ساتھ انکلوسیوٹی، ڈیورسٹی اور پاور کو بھی مد نظر رکھتی ہے. یعنی کہ ان تینوں کے امتزاج لوگوں کو ہم یہاں پر بلاتے ہیں. تو آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں وہ اپنے نوعیت کے اعتبار سے شی از این ایگزامپل، شی از این انسپریشن. ہمارے ساتھ ہیں کوئین ریم شریف. کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ سب سے پہلے شہریار کہ آپ نے اتنا اوور ویلمنگ انٹروڈکشن دیا، اور اس کو سن کے میں ٹھیک ہوں. ارے کیا بات ہے، کیا بات ہے. نہیں، آئی ایم ویری ویری آنرڈ اینڈ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ کہ آپ نے وقت نکالا. آئی نو زندگی کے ساتھ ساتھ، زندگی کے معاملات کے ساتھ ساتھ وقت نکالنا تھوڑا سا کیا کافی مشکل ہوتا ہے. تو آپ نے اس پلیٹ فارم کے لیے میرے لیے وقت نکالا. اٹس ریئلی این آنر. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ گھبرا تو نہیں رہی کہ پتہ نہیں میں کیا سوال کرنے والا ہوں یا پتہ کیا، وہ اتنی جو ہم ٹرانسجینڈر خواتین ہیں نا زندگی میں، اتنی جو ہے گھبراہٹ سے گزرتی ہیں نا مختلف سٹیجز پہ، کہ گھبراہٹ تو ابھی ایسے وہ آسان سا کوئی احساس محسوس ہوتا ہے، تو گھبراہٹ کوئی نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تبھی میں نے کہا نا کہ آپ ایک ٹیلنٹڈ نہیں ہیں. آپ کو میں نے کوئین اسی لیے بولا کیونکہ آپ لٹرلی کوئین ہیں. سو ریم جی، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ اتنی بہادر کیسے ہیں؟ ٹرانسجینڈر کے حقوق کے لیے بھی آپ کام کرتی ہیں اور آپ اس کے علاوہ پولیس میں بھی تھیں. مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا اب آپ سے تھوڑا تھوڑا. نہیں ڈروں یا نہیں ڈروں، پہلے یہ بتائیں. ڈریں، ضرور ڈریں. تو یہ کہ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو جو ہے وہ یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں یہ جتنی بھی اچیومنٹس کے آپ نے ذکر کیا ہے نا، یہ سب کچھ جو ہے وہ میرے خیال سے اگر آپ فوکسڈ ہیں تو یہ چیزیں یا اس سے ملتی جلتی چیزیں یا اس سے شاید زیادہ آگے کی چیزیں آپ کے راستے میں تو آتی ہی آتی ہیں. ٹرانسجنڈر افراد کا ہمارے ملک کے اندر کیونکہ شعبہ جات 3 ہی طرح کے ہیں. یا تو ہم لوگ جو ہیں وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، یا ہم لوگ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم لوگ جو ہے وہ جسم فروشی میں ملوث ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ آئی ایم گلیڈ کہ میں صرف نہیں، میرے جیسے کتنے چہرے ابھی اس ملک کے اندر، اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ٹرانسجنڈر پرسنس پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 کے بعد سے بہت سے لوگ ایوالو ہوئے ہیں اور وہ مین اسٹریم کی طرف آئے ہیں. سو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا تھنگ کہ ریم جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ٹرانس کمیونٹی میں سے اب لوگ اپنی اسپیسز کلیم کر رہے ہیں، اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے جو ٹرانس پیپل ہیں وہ بڑھ چڑھ کر ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اکثر میں نے ایسا دیکھا ہے کہ آپ جب ایک کمیونٹی کا حصہ ہوتے ہو تو ہر کسی کا ایک ڈفرینٹ اوپینین ہوتا ہے، رائٹ. اور پاکستان میں آپ کو بتائیے تو ہماری ایک خصوصیت ہے کہ ہم اگر ایک ڈفرینٹ اوپینین کسی سے رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ صرف اوپینین ڈفرینٹ نہیں، اس کو نیچے گراؤ ذرا. تو اٹس ویری گڈ ٹو سی کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں. اور آپ کو جب آپ لوگ ایک دوسرے کو اتنا سپورٹ کریں گے تو باہر کی دنیا بھی آپ کو سپورٹ کرے گی، رائٹ. سو اچھا، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ باقی بہت ساری باتیں کرنی ہیں میں نے آپ سے، لیکن پہلے جو میری سوئی اٹکی ہوئی ہے وہ ادھر اٹکی ہوئی ہے کہ وائی پولیس؟ وائی پولیس؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وائی یو؟ پولیس تو وہاں پہ موجود ہی تھی. سو پولیس کے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ریم پہلی تھی جو پولیس میں آئی. تو ریم نے آپ نے پولیس ڈپارٹمنٹ ہی کیوں چوز کیا؟ وین دیر ور ملٹیپل آپشنس، لائک آپ کچھ بھی کر سکتی تھی. آپ ٹیچنگ میں جا سکتی تھیں، آپ سائنس میں جا سکتی تھیں، آپ آرٹ میں جا سکتی تھیں، آپ کتنے سارے شعبے ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا کہانی، اس کے پیچھے کیا نقطہ نظر ہے آپ کا، میں ضرور جاننا چاہوں گا.
شہریار میں نے نہیں چوز کیا انفارچونیٹلی، میرے پاس تو آپشنز ہی نہیں تھے. اتنے سارے ڈھیر سارے جو آپ نے راستے بتائے ہیں نا، یہ ہم لوگوں کے لیے اویلیبل نہیں ہوتے. سو اٹ وازنٹ چوزن بائی مائی سیلف. مجھے لگتا ہے کہ یہ اس ڈیسٹنی نے مجھے خود سے چوز کیا ہوا تھا. سو میں نے ادھر پہنچنا ہی تھا. جب مجھے یاد ہے 2020 کے اندر میں میں پولیس کے اندر جو ہے وہ کام میں نے شروع کیا تھا. اور اس ٹائم پہ اٹ واز کائنڈ آف اے وہ کیا کہتے ہیں فلیگ بیریئر پوری دنیا میں کہ ایک ٹرانسجینڈر فرد پولیس کے اندر، اور وہ بھی اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں، ہاؤ کین اٹ پاسبل. سو یقین کرنا ہی مشکل ہوتا تھا اس ٹائم پہ. لیکن یہ خبر جو ہے نہ صرف جو ہے وہ پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچی، بلکہ اس کو سیلیبریٹ بھی کیا گیا اور ایکسیپٹنس بھی آئی. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس نوکری نے، میں نے نہیں اس کو چنا، اس نے مجھے چنا ہوا تھا. سو آٹومیٹکلی راستے جو ہے وہ بنتے گئے. اینڈ آئی ایم اے بلیور آف کارما. سو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ڈگنیفائڈ لائف کی طرف آنا ہے. سو ڈگنیفائڈ لائف کی طرف یا رسپیکٹ کی طرف آنے کے جو ایسپیکٹ تھا دماغ کے اندر، اس نے جگہ کریٹ کی. یہ میں نے نہیں جگہ کریٹ کی. آئی ڈڈ ناٹ انٹینشنلی چینلائز مائی سیلف فار دا پولیس، بٹ یہ راستے میں اپرچونیٹی آنی ہی تھی اور آئی. اور کچھ اور نہیں تھا تو اس کو بہت سا ویلکم کیا اور اس میں بہت سی محنت ڈالی. پھر مجھے یاد ہے کہ 2022 تک 2022 تک میں نے پولیس میں سرو کیا. اور جو ٹرانسجینڈر افراد تھے ان کے مسئلوں کو ہی دیکھنے کے لیے مجھے پولیس میں بٹھایا گیا تھا. کیا بات. ایگزیکٹلی. سو وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا دکھ ہوتا ہے نا، جس کمیونٹی کا، جن لوگوں کا، وہ سانجھا ہوتا ہے اور وہ سمجھ بھی آپ کو زیادہ آتی ہے. جب ایک ٹرانسجینڈر فرد کوئی ایشو لے کے آتا تھا تو کیونکہ میں تو مرد بھی نہیں تھی، عورت بھی نہیں تھی، اور میں ٹرانسجینڈر پرسن ہی تھی ان کے جیسی ہی، تو وہ آسانی سے کنیکٹ کر جاتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ. سو نہ صرف جو ہے وہ میں نے ان کے مسئلوں کو اچھے طریقے سے میں سمجھ سکتی تھی، بلکہ دوسری سائڈ پہ میں پڑھی لکھی بھی تھی اور ان مسئلوں کو اٹھا کے ان کے جو ان کو ریزالو کرنے کی طرف لے کے جانا تھا وہ طریقہ بھی آتا تھا. وہ صرف مسئلے تک نہیں رہ رہا تھا، وہ مسئلہ آگے ریزالو ہونے کی طرف جا رہا تھا. سو اٹ واز اے بیوٹیفل جرنی بینگ ان دا پولیس. اور میں اس آپ کے پلیٹ فارم سے پنجاب پولیس کو جو ہے وہ اس دیکھیں، یہ لائف چینجنگ ایونٹ تھا. مجھے کوئی نہیں جانتا تھا اس پاکستان کے اندر، مجھے کوئی نوکری دینے کو بھی تیار نہیں تھا ان فیکٹ. سو پنجاب پولیس نے ایک ٹرانس پرسن کی ونربلٹی ختم کرتے ہوئے اس کو موقع دیا اور اس نے اپنے آپ کو پروو کیا. اور اس کے بعد اپرچونیٹیز جو ہے وہ کریٹ ہوئیں. آپ کو پتہ ہے پنجاب میں اس وقت 40 ٹرانسجینڈر افراد کام کر رہے ہیں پولیس کے اندر. یس، آئی واز دا فرسٹ ون. اور اس کے بعد I was the only and first one. اور اس کے بعد 40 اپرچونیٹیز کریٹ ہوئیں کیونکہ کانفیڈنس ڈیولپ ہوا. ہم نے میں ایک پلیٹ فارم تھا، ایک میرا دفتر تھا علیحدہ سے تھانے سے، وہاں میں بیٹھتی تھی. اس کے پلیٹ فارم سے جس کا نام تحفظ ہے، تحفظ کے پلیٹ فارم سے ہم نے وہ سکسیس سٹوری جنریٹ کی. وہ پہلا سٹیپ تھا جو ریپلیکیٹ ہوا پورے پنجاب کے اندر اس کی سکسیس دیکھتے ہوئے. اور وہ 36 جگہوں پہ کھلا جس میں 40 ٹرانسجینڈر افراد کو روزگار ملا باعزت. زبردست. سو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ می بینگ ان دا پولیس اور سم تھنگ کہ آپ نے کیسے پلاننگ کی. اٹ از سم تھنگ وچ از پلانڈ بائی دا نیچر اور اللہ. سو ہم 41 لوگوں کو اس طرح سے ہی مین اسٹریم میں آنا تھا. اور میں کیونکہ آگے بڑھ گئی، مجھے جو ہے وہ زندگی میں اب کیونکہ مجھے پورے پاکستان میں لوگ جاننا شروع ہو گئے اس ایک خبر کے اس کے اوپر. ان 2 سالوں میں مجھے بہت سا میڈیا نے سپورٹ کیا. سو یس ایگزیکٹلی. اینڈ تھینک یو ٹو دا میڈیا ایز ویل کہ کس طرح سے یہ لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے اور لوگوں کو آگے لے کے جانے میں مدد دیتا ہے. سو میں آئی دین موو ٹو دا یونائٹڈ نیشنز.
I started working as transgender rights expert in the United Nations, Zabardast. one of the agency of the UN. اور پھر یہ کہ اس کے بعد پھر میری سرکاری نوکری ہو گئی. UN میں نے کوئی کام کیا. آئی ورکڈ ایز این ایکسپرٹ فار مور دین آئی تھنک 2.5 years. Then I moved to the government position. اور یہ کہ I'll back to the police والی تھنگ کہ وہ پوزیشن جو تھی وہ اس کا کمپیریزن باقی پوزیشن سے نہیں ہے. پولیس از اے ڈائریکٹ میڈیم ٹو سالو دا سالو دا someone's problems, issues, اور جو لا کی وائلیشن ہے آپ ڈائریکٹلی مدد دے سکتے ہیں. لا کی امپلیمنٹیشن کسی کی بھی آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو آسانی سے مل جاتی ہے. سو وہاں پہ جو مزہ تھا کام کرنے کا وہ ورتھ سیلیبریٹری ہے. زبردست. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس میں تو کلیپنگ ہونی چاہیے. آپ اتنی جگہوں سے, بڑی بڑی جگہوں سے آئی ہیں. اچھا, وہ تو کمینڈیبل ہے ہی ہے. تو مجھے یہ بتائیے, اٹس اے ویری سلی کویشچن, کہ پٹائی کتنوں کو لگائی تھی؟ کبھی لگایا آپ نے ایسے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بیکاز آئی واز دا civil staff of the police, I wasn't in the uniform. Okay. So ایسا نہ تو میرے پاس پاور تھی. میں شاید کسی کو کہہ دیتی وہاں پہ تو وہ ہو جاتا, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیں اپیرنٹلی لگتا ہے کہ پولیس ہماری, بائی دا وے میں یہاں پہ پولیس کی تعریف کرنے نہیں آئی تھی, لیکن دس از دا ریئلٹی جو لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے, کہ ہمیں لگتا ہے کہ پولیس ایک ایسی باڈی ہے جس سے ڈرنا چاہیے, جس سے جو ہے جو مار دیتے ہیں, جو پیٹ دیتے ہیں. لیکن ریئل سچویشنز کے اندر پولیس از این آرگنائزڈ ڈپارٹمنٹ آف آر کنٹری. سو لیکن ان کے پاس ریسورسز اس طریقے سے نہیں ہیں. سو ان کم ریسورسز میں رہتے ہوئے اتنا سارا ڈلیور کرنا وہ کمینڈیبل ہے. سو میں نے تو کبھی کسی کو نہیں, لیکن میں ایک کام ضرور کرتی تھی کہ جو بھی ٹرانسجینڈر فرد کا مسئلہ آتا تھا میرے ٹیبل پہ اور اس میں مرد انوالو ہوتا تھا, سو میں کم از کم کوشش کرتی تھی کہ وہ ایک رات تھانے کی ہوا کھائے, تاکہ یہ تو بڑا اچھا کیا آپ نے, تاکہ وہ صبح میں جا کے جب واپس کہیں جائے تو اس علاقے کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ٹرانس کمیونٹی کے پیچھے پنگا نہیں لینا, ان کو اب نہیں تنگ کرنا, اب ان کو جان بوجھ کے ان کے ساتھ ایشو کریٹ نہیں کرنا, کیونکہ ایک بندہ جو ہے ہوا کھایا ہوا ہے ایک رات کی. سو وہ امپیکٹ جنریٹ کرنے کے لیے ہوتا تھا, اور وہ میرا خود کا آئیڈیا تھا. وہ پولیس نے مجھے نہیں اس کے اوپر کہا ہوا تھا, یا قانون اس کے اوپر نہیں کہتا تھا. وہ میرا خود کا ایک آپ کی خود کی بھی تھوڑی سی آپ کو خود بھی وہ کہتے ہیں نا خارش ہوتی ہے. اور آئی تھنک یہ ضروری بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نارمل لائف میں آپ مارکیٹس میں چلے جائیں, آپ جہاں کہاں بھی کہیں بھی چلے جائیں, کوئی بھی انسان ہوتا ہے نا, جس سے بڑا بلیو کہ کسی بھی جینڈر, کسی بھی سیکس سے ریلیٹڈ انسان ہوتا ہے, اس کو عزت اتنی ہی ہوتی ہے. ایک راہ چلتے ہوئے انسان کی, ماں باپ کی, سب کی عزت برابر ہے, رائٹ. تو جس طرح بھیانک طریقے سے جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کو سیکشولائز کیا جاتا ہے, آپ بھی اس پہ اگری کریں گے, آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے, وہ اسے دل بہت دکھتا ہے. اور زیادہ تر اس میں خواتین تو ہوتی لیکن مرد حضرات کیونکہ ان کو موبلٹی کی آسانی ہے, وہ گھوم رہے ہیں, مارکیٹس میں گھوم رہے ہیں, تو وہ بڑا ایک بھیانک پکچر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. تو بڑا اچھا ہوا آپ نے کھلائی. حالانکہ مجھے اس بات پہ پورا یقین ہے کہ ان پہ اثر کوئی نہیں ہوا ہونا, کیونکہ پاکستانی قوم کافی ڈھیٹ ہے. دس از واٹ آئی بلیو. آپ ڈس ایگری کر سکتی ہیں, آپ نے زیادہ دیکھا ہے, میں تو ادھر بیٹھ کے جنرلائز کر سکتا ہوں کہ پاکستانی قوم تھوڑی سی ڈھیٹ ہے. ان کو آپ ایک دن ہوا کھلائیں گی, وہ 2 دن ڈریں گی, چوتھے دن پھر آ جائیں گی. ایسا ہی ہے. آپ کا تو بہت پالا پڑا ہوگا ایسے لوگوں کے ساتھ. نہیں, مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اچھے سے کسی کو یہاں پہ ہاتھ لگا دیتے ہیں نا, تو پھر وہ کانشیس رہتا ہے کہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے. سو یہ یس موسٹ آف دا ٹائمز یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ لینئر لیں اور سچویشنز میں دوبارہ ویسے بیہیو کریں جیسے وہ پہلے کرتے رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ان کو اینڈ تک لے جاتے ہیں نا, اور ان کو دکھا دیتے ہیں کہ دس از ایکسٹریم اینڈ یو ہیو ٹو اسٹاپ, تو پھر اثر اس کا آتا ہے. ایٹ دا اینڈ ہم پاکستانی تو ہیں, لیکن
ہیومن بینگ ہے نا. ہیومن بینگز. ہاں آئی وش کہ یہ لوگ سمجھ لیں کہ ہم انسان ہیں. اور آپ کی والی بات کو کنٹینیو کرتا جاؤں گا کہ اگر کوئی انسان, میں اپنی والی بات کو ایکچولی کنٹینیو کروں گا کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ ہوا کھانے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ اس کا ایز اے ہیومن بینگ فیلئر ہے. آئی تھنک اس کے کیئر گیورس کا, اس کے گارڈینس کا, اس کے پیرنٹس کا فیلئر ہے کہ وہ ایک اچھا انسان شاید اس کو بار بار سکھا نہیں پائے, اس کو بار بار اس کی ذہن میں نہیں لا پائے, جو کہ آپ کو لانا پڑا ایک ہارڈ طریقے سے. آپ بھی اسے اچھا انسان بنانے کی کوشش کریے کہ دیکھو ایسے کرو گے تو سزا ملے گی, لیکن یہ اس کا اپنا فیلئر ہے. یہ جو سب لوگوں کو ٹرانس کو یا کسی لوگوں کو کیٹ کال کرتے ہیں یا غلط الفاظ سے پکارتے ہیں وچ از ویری ویری ہارٹ رینچنگ, یہ ان کا اپنا فیلئر ہے کہ وہ انسانیت کے اتنے نچلے درجے پر ہیں کہ انہیں یہی نہیں پتا کہ جو ہمارا فیلو انسان ہے, جس کو اسی خدا نے بنایا ہے, وہی دل, وہی جذبات, وہی آنکھیں, سب کچھ وہی دے کے بنایا ہے, اس کی عزت نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک وہ اگر اس بات کو ریئلائز کرے تو اپنے منہ کو تھپڑ مار مار کے لال کر دیں. لیکن بہت مشکل ہے کہ ان کو عقل آ جائے. دس از میں بہت ہوپلیس ہوں, آپ کو ایسا نہ فیل ہو رہا ہو کہ کدھر میں آ گئی ہوں, لیکن تھنگس چینج. آپ جیسے لوگ ہوں سسٹم میں تو کیوں نہیں چینج ہوگا. دیٹس وائی میں نے آپ کو کہا آپ ایگزامپل ہیں, انسپریشن ہے. اچھا, میرا جو اگلا معصوم سا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ابھی دیکھا ایز این انسپریشن دیکھا, آپ بیٹھی ہوئی ہیں ماشاء اللہ, اتنے بڑے عہدے پہ, اتنی جگہوں سے آپ پاورفل پوزیشن سے آئی ہیں, لیکن اس کے پیچھے کتنی دکھ تکلیفیں ہوتی ہیں وہ آئی تھنک آپ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا, کیونکہ جس تن لاگے وہی جانے. ہم لوگ امیجن کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ کبھی فیل نہیں کر سکتے, اور نارمل پاکستانی پبلک تو بالکل فیل نہیں کر سکتی, کیونکہ انفارچونیٹلی ان کی ڈائیورسٹی سے کوئی فرینڈس نہیں ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹرانس ایکسپیرینسز کیا ہوتے ہیں. بس آ کے ایک بھیانک سا کامنٹ کر دینا یا کسی پہ فضول بات, اپنے کمفرٹ زون میں اے سی میں بیٹھ کے, اے سی نہ بھی ہو تو چائے پیتے پیتے, سوری میرے پنجابی آ گئی, چائے پیندے پیندے ایسے فضول سا کامنٹ کر دینا ایک بڑا آسان ہے, لیکن اس سب سٹیجز سے گزرنا از ویری ٹف. میں چاہوں گا کہ اس پلیٹ فارم کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنا آپ کمفرٹیبل ہیں, اگر آپ شیئر کرنا چاہیں کہ آپ ادھر تک کیسے پہنچی تو اٹ وڈ بی اے گریٹ آنر فار اس. نہیں شہریار, یہ بالکل آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب میں وداؤٹ اینی لمیٹیشن دینا چاہوں گی, کیونکہ ایٹ دا اینڈ دس از کائنڈ آف اے سکسیس اسٹوری, اور تاکہ وہ لوگوں کو بتائی جائے, اور آپ کے پلیٹ فارم سے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے ٹرانسجینڈر یوتھ کے لوگ دیکھ رہے ہوں جو شاید اپنی لائف میں گھروں سے باہر آنے کے بعد ٹریڈیشنل ٹرانسجینڈر پرسنز کے جو آکوپیشنز ہیں ان میں جانا چاہ رہے ہوں, لیکن شاید یہ والی باتیں سن کے وہ ان کو موٹیویشن ملے اور وہ اس طرف نہیں جائیں, اور ان کو کہیں کہ روڈ میپنگ کسی اور طرف لے کے جا سکتی ہے, اور شاید کچھ گھٹ کے جی رہے ہوں, شاید کچھ گھٹ کے جی رہے ہوں, اور وہ باہر آ جائیں اور نہ صرف اپنی گھٹن کم کریں بلکہ اندر جن کو انہوں نے لے کے گھسے ہوئے ہیں ان کی بھی گھٹن آسان. بالکل بالکل بالکل. سو یہ کہ دیکھیں, ایک تو سفر ہے شہریار مین اسٹریم تک آنے کا, نوکریاں اور عزت کی زندگی شروع کرنے کا. ایک سفر اس کے پیچھے کا ہے, ایک سفر اس کے دوران کا بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ عزت کی طرف آگے ہیں اور آپ کو پہلی نوکری بھی مل گئی ہے, اب آپ جو ہے وہ بالکل ٹرانسجینڈر ہونے کی وجہ سے آپ کو مسئلے نہیں ہیں. آپ کے مسئلے ہمیشہ ہیں, آپ کے مسئلے ٹرانسجینڈر ہونے کی حیثیت سے آپ کے جینڈر کا پاکستان کے اندر, اور ایون اب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ گلوبلی ٹرانسجینڈر افراد کو مسئلوں سے گزرنا پڑتا ہے. شروع سے شروع کروں تو جو ہے وہ ملٹیپل ٹائمز میں ریپ ہوئی ہوں, ایک دفعہ نہیں, مینی آف دا ٹائم دیر آر ملٹیپل آف دا انسیڈنسز جس میں جو ہے وہ بچپن سے لے کے جو ہے وہ ابھی تک, یہ کہ ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں کافی بہتر ہو گئی ہیں, لیکن جب جو ہے وہ ایک دیکھیں آپ کی عام زبان میں کیا کہتے ہیں کہ تواڈا منڈا خسرا ہے, یور سن از ہجڑا اور سم تھنگ, یا زنانہ ہے. سو یہ کہ
اس خسرے ہجڑے اور زنانے کہے جانے والے بچے کو جو ٹارگٹ کرنے والے پیڈوفائلز ہیں ان کو پتہ ہے کہ دس یہ جو شکار ہے نا یہ بہت ہی آسان ہے، اس کا یہ شکاری وہ شکار کر بھی لے گا نا تو اس کو نقصان نہیں ہوگا اور اس کو اپنا فائدہ اور اپنا مزہ تو مل ہی جائے گا. سو ہمارے جیسے جو بچے ہیں جو کہ ٹرانسجینڈر افراد میں سے جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں تو بہت آسان ہے ہم لوگوں کے اوپر نظر ڈالنا اور اس کے بعد ایگزیکیوٹ بھی کرنا اس بدفعلی کو. سو ہمارے رشتہ داروں میں ہی ایک آدمی تھا، اس نے مجھے یہ کہ میں ابیوز ہوئی اس کے ذریعے، میں نے اپنی، اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ آپ تھوڑا سا بتا بھی دیں نا اپنی فیملی میں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کچھ سگنل دیں بھی تو وہ آپ کو اس طرح سے نہیں لیتے جس طرح سے شاید آپ کو سیریس لیا جانا چاہیے اور کہنا چاہیے اسٹاپ، اس بندے کو کہنا چاہیے کہ تم جاؤ یہاں سے، ہمارا بچہ ہے. میں نے ان کو بتایا کہ وہ مجھے راتوں میں چومتا ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ چھوٹے غریب گھرانے سے ہیں، کوئی اتنے امیر لوگ نہیں تھے. ہمارا ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں کوئی زیادہ کمرے نہیں تھے، اور جب ہمارے گھر مہمان آ جاتا تھا تو یوزلی ہم لوگ بچوں کے ساتھ مہمانوں کو بیڈ بھی شیئر کروا دیتے ہوتے ہیں نا پاکستان کے اندر. تو میں کیونکہ بہت چھوٹی تھی تو وہ انٹینشن لے کے آ رہا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہی واز کمنگ ود دا انٹینشنز، اور اس کو پتہ تھا. یس. سو وہ مجھے اس کے ساتھ ہی میرا بستر لگا دیا جاتا تھا، اور وہ رات میں جو ہے وہ مجھے کہیں سے ہاتھ لگاتا تھا، کبھی چومتا تھا اور یہ وہ. سو یہ کہ یہ کافی سالوں تک جو ہے وہ چلا ہے، میں کسی کو بتا بھی نہیں سکی. آئی واز کائنڈ آف ان اے ٹریپ. اب میں کیا بتاؤں، ایک زنانہ روح لڑکے والے حلیے میں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک ہو رہا ہے. تو یہ کافی کوئی ایسی بات تھی جو سو اس طرح کے کئی انسیڈنسز کو لے کے کئی طرح کی ڈسکریمنیشن کو فیس کرتے ہوئے انجینئرنگ یونیورسٹی میں پہنچی تھی. بہت لمبا نہیں میں اب اس کو کروں گی، تو میں آپ کو اپنی جو میری اڈلٹ ہوڈ ہے اس میں لے کے آتی ہوں کہ یونیورسٹی میں آئی، 2 سال تو کسی طرح سے سروائیو کیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ زنانہ، خسرا، چھکا، ہجڑا، یہ سارا کچھ جب بیڈ انٹینشنز کے ساتھ آپ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جائے اور آپ کو ایکول ہیومن بینگ ہی نہ سمجھا جائے، اور آپ کے ارد گرد کے لوگ جو بچے آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو اپنے پاس بھی نہیں بیٹھنے دے رہے. کوئی آپ کو کہہ رہا ہے آپ قوم لوط سے ہیں، کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ غلیظ لوگ ہیں، غلیظ لوگوں کے اس میں سے ہیں، کوئی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، کبھی آپ کو دھکے دیے جا رہے ہیں، کبھی آپ کو. سو آپ کا ویل بینگ ہے نا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا دماغ رکھا ہے جس کے اندر دماغ کی کنیکٹیوٹی حساسیت میں رکھی ہے کہ وہ پریشان ہو سکتا ہے. سو میں ایک، اور ہم ٹرانسجنڈر افراد یا ہم لوگ جتنے بھی جو ٹرانسجنڈر امبریلا ٹرمنالوجی کے انڈر لوگ آتے ہیں وہ بہت ہی سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں. سو ہماری ویل بینگ جو ہوتی ہے، جو ہماری نفسیات ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ اثر جاتا ہے. اور آئی کوڈنٹ سسٹین مائی ویل بینگ ایٹ دیٹ ٹائم، اور میں 1 سال تک بیڈ ریڈن تھی یونیورسٹی سے نکالے جانے کے بعد. یونیورسٹی سے نکالے گی مطلب؟ میں اس کو نکالا اس لیے کہوں گی کہ میں نے کچھ ٹیچرز سے بھی رابطہ کیا کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، سو مجھے مدد دیں، لیکن مجھے نہیں مدد دی گئی. اس ٹائم پہ 2009 کے اندر ہمارے پاس کوئی لیگل پریسیڈنٹ نہیں تھا ملک کے اندر کہ ٹرانسجنڈر افراد کو لیگلی ریکگنائز. 2009 کے اندر تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد شناختی کارڈ بننے شروع ہوئے تھے خواجہ سرا لوگوں کے، ٹرانسجنڈر افراد کے. اس سے پہلے تک ہمارے پاس کوئی ایسی بیکنگ ہی نہیں تھی کہ ہم کھڑے ہو کے یہ کہہ سکیں ایٹ لیسٹ کہ ہمارا وجود ویلڈ ہے. ٹھیک ہے، آپ بتا ہی نہیں سکتے. آپ اگر کہیں گے کہ میرے لیے پالیسی بنائے ہراسمنٹ سے مجھے روکنے کے لیے، میرے ساتھ ہراسمنٹ نہ ہو، تو پالیسی کس کے قانون کے تحت بنے گی؟ قانون ہی نہیں ہے ملک کے اندر نا. آپ تو سانس ہی نہیں لے رہے قانون کے مطابق. نہیں، میں وجود ہی نہیں ہے، آپ کی ریکگنیشن ہی نہیں ہے، آپ کی شناخت ہی نہیں ہے. سو ہجڑوں کا یا زنانوں کا یا خسروں کا یہی لوگوں کا وہ تھا کہ ہمارے گھر پہ آتے ہیں، وداعی لے کے جاتے ہیں اور
اس کے علاوہ ان کا سوسائٹی میں کوئی رول نہیں ہے. کانسیپٹ ہی نہیں تھا. ہاں یہ آگے آ کے نہیں پڑھیں گے, یہ جو ہے وہ ہمارے برابر آ کے نہیں بیٹھیں گے, یہ کبھی دیکھا ہی نہیں لوگوں نے کہ جو ہے سو لوگوں کو عادت ہی نہیں ہے کہ ان کے ارد گرد ان کے ماحول میں, جیسے آپ نے کہا نا کہ دوستی نہیں ہے کسی کا کوئی ٹرانسجینڈر یا ڈائیورسٹی کا, ان کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے کہ ٹرانسجینڈر ایکسپیرینسز ہیں کیا. آپ کو پتہ ہے کہ 2023 کے جو سینسز ہوا ہے ملک کے اندر, اس کا رزلٹ آیا اور اس نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ ملک میں 20,331 ٹرانسجینڈر افراد موجود ہیں, جو کہ شاید کویشچنیبل ہو سکتا ہے کہ یہ گنتی شاید اتنی نہیں ہے, شاید زیادہ ہے, کیونکہ 20,000 از نتھنگ کائنڈ آف لائک کروڑوں کی آبادی میں. ایبسلیوٹلی. لیکن آپ یہ سوچیں کہ اسلام آباد کے آپ روڈز کے اوپر چلے جائیں نا, تو یہ تو پکی بات ہے کہ آپ کو 2, 4, 5, 10 ٹرانسجینڈر افراد دکھنے ہی دکھنے. سو یہ کہ میں اس کی کوانٹٹی کے ایکوریسی کی طرف بات نہیں کری, میں بات کر رہی ہوں کہ کم از کم ملک کی سطح پہ ایک نمبر موجود ہے جو کہتا ہے 20,331. سو 20,331 لوگوں کو مدد دینا سرکار کی ذمہ داری ہے, حکومت اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. ہمیں تعلیم کا حق ہم سے اس لیے نہیں چھینا جا سکتا کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. حالانکہ دنیا میں مختلف ہمارے پاس اسلامک کنٹریز کے پریسیڈنٹس ہیں جہاں پہ ٹرانسجینڈر افراد کو نہ صرف ریکگنائز کیا جاتا ہے بلکہ ان کی ٹرانزیشننگ کو سپورٹ کیا جاتا ہے, ان کی باڈیلی جو جسم درستگی ہے اس کی طرف ان کو لے کے جایا جاتا ہے تاکہ وہ ایکول فیل کریں اور اپنی جو جینڈر اور سیکس کے درمیان کا جو تضاد ہے اس کی جنگ سے باہر آتے ہوئے نارمیلٹی کی طرف آئیں, یوزول پیٹرن پہ لائف گزاریں. کیوں جو ہے وہ جب ایک ریم یا کوئی بھی XYZ ٹرانسجینڈر پرسن اس ملک کے اندر کسی پوزیشن پہ پہنچتا ہے تو آپ اتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں. میں وہ نہیں بات کر رہی کہ سیلیبریٹ نہیں ہونا چاہیے, لیکن میں یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ پیٹرن سیلیبریٹ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جو پیٹرن ہے کہ آپ کا ہر ٹرانسجینڈر پرسن کچھ نہ کچھ ہو, آپ کے پاس وہ سیٹ اپ ہو کہ آپ مطلب لیٹس سے کہ پہلی جنگ بہت ہو گئی, بہت سا ہو گیا کہ پہلی ٹرانسجینڈر پرسن یہ بن گئی, پہلی ٹرانسجینڈر پرسن وہ ہو گیا. اب ہمیں اس چین کو کریٹ کرنا ہے. ہمارے پاس ہزاروں لوگ ہونے چاہیے جو ڈاکٹرز ہوں ٹرانسجینڈر, ہمارے پاس لاکھوں لوگ ہونے چاہیے شاید جو کہ اور طرح سے لائف کی طرف سکسیسز میں ہوں. سو آل ان آل کہ یہ جو یونیورسٹی میں سے نکلی تو پھر 1 سال کا جو سفر تھا بستر کے اوپر, جس میں آئی کوڈنٹ ایبل ٹو موو اینی پارٹ آف مائی باڈی, کیونکہ ٹراما اتنا زیادہ تھا. ٹراما کے علاوہ جو آپ کی ہر چیز کا تعلق کس کے ساتھ ہے, آپ کی دماغ کے ساتھ. Absolutely. یور CPU از یور برین, رائٹ. سو آپ کا CPU کہہ رہا ہے کہ تم غلط ہو کیونکہ سوسائٹی نے تمہیں غلط جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے. مذہب میں تمہاری جگہ نہیں ہے, مذہب والوں کے پاس جاؤ کہتے ہیں نہیں آپ کے پاس, ہمارے پاس آپ کی جگہ نہیں ہے. قانون والوں کے پاس جاؤ تو آپ کو وہاں سے دھتکارا ملتا ہے. کہاں کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ قانون سے اس ٹائم پہ آپ کو مدد مل سکے. تیسری چیز ہوتی ہے کہ سوشل پروٹیکشن میں کیا بھیک مانگوں جا کے سگنلز پہ کھڑی ہو کے, یا ناچوں یا کسی کے آگے جو ہے وہ لیٹ جاؤں پیسے کمانے کے لیے. سو تینوں طرح کے ایونیوز جواب نہیں دے رہے, اور آپ صرف وہ سوچی جا رہے ہیں اس بیڈ کے اوپر پڑے آپ کو کوئی اٹھا کے کھانا کھلا رہا ہے, آپ کو کوئی باتھ روم کے لیے جو ہے وہ آپ کو ایک سپورٹ سسٹم آپ کا کہیں نہ کہیں جو آپ کو لے کے جاتا ہے شاید, اور اس طرح سے. سو یہ کہ جو یہ پوری طرح کی کہانی ہے, پھر ایک دن نا میں اللہ تعالیٰ کا شکر یہاں پہ دوبارہ سے ادا کرنا چاہوں گی کہ یہ کہ میں ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اس بستر کے اوپر, اور میں گھر کے اندر نہیں تھی اس ٹائم پہ, میں گھر چھوڑ چکی تھی. میرا ایک دوست تھا جس نے مجھے اپنے گھر کے اندر جگہ دی تھی, اور اس ٹائم پہ اس نے مجھے اپنے گھر کے اندر جگہ دی. ایک نوکر میرے ساتھ اسائن کیا جو کہ میری دیکھ بھال کرتا تھا, اور 2009 سے لے کے آج تک میں اسی گھر کے اندر ہوں. میری پروٹیکشن ہے وہ اس فیملی نے کی. وہ میرا جو دوست تھا اس کی فیملی ہی میری فیملی بنی, اور انہوں نے مجھے خون کے رشتوں سے بھی زیادہ سہارا دیا. سو یہ کہ میں نے ایک دن سوچا کہ اوکے دیر از نو اسپیس فار می ان دا ریلیجن, اوکے دیر از نو اسپیس فار می ان دا لیگل سیٹ اپس, اوکے دیر از نو اسپیس فار می ان دا سوشل سیٹ اپس, لیکن میرے جیسے کتنے لوگ موجود ہیں
ٹھیک ہے. سو ان کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور مجھے اٹھنا ہے. سو ایک جھٹکا تھا کہ جس پہ میں بیڈ سے اٹھی تھی اور گھر والے سارے سرپرائز تھے کہ یہ کیسے ہو گیا 1 سال تک جس کو ہم نے نہ بات کرتے سنا ہے نہ ہم نے کچھ بھی ہلتے دیکھا ہے یا کچھ بھی اس کا ہاتھ بھی نہیں ہلتا ایون کہ. سو دیٹ واز دا چینجنگ پوائنٹ جس پہ میں اٹھی تھی. اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ کسی طریقے سے کانفیڈنس نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. یوں سمجھ لیں کہ میں نے اسکریچ سے شروع کرنا تھا, مائنس سے شروع کرنا تھا. اور سو مائنس کا پہلا اسٹیپ تھا کہ میں کم از کم اپنی اتنی تعلیم کروں جس پہ مجھے نوکری مل سکے. بیچلرز ہو نہیں پایا تھا, میں الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھ رہی تھی. سو پیچھے رہ گئی ڈگری. سو میرے پاس ایک انٹرمیڈیٹ کی ڈگری تھی, سرٹیفکیٹ تھا, اور اس کے بعد گیپ تھا, کوئی گیپ تھا کوئی 4 سال کا. اور اس کے بعد پھر تو پنجاب یونیورسٹی میں میں نے یونیورسٹی آف دا پنجاب میں نے بی اے کیا. آپ یہ امیجن کریں کہ somebody is studying in the electrical engineering just because of her gender. she is kind of پاکستان کی اس والی ڈگری کو کرنے کے لیے مجبور ہے جو شاید لوگوں کی ایکسیس میں مطلب وہ لوگ کرتے ہیں جن کی ایکسیس میں اتنی تعلیم ہے نہیں ہے شاید. سو یا بہت سی اور ریزنس کے اوپر میجر ڈراپ شاید میں آج انجینئر ہوتی کسی جگہ پہ یا کچھ بھی اس طرح سے, لیکن وہ ہو ہی نہیں سکا. آپ کے جینڈر کو اتنا آپ کے اوپر وزنی کر دیا کہ آپ کو اٹھا کے زمین سے بھی نیچے پھینک دیا اور کہا کہ زمین سے نیچے تو چلے گئے, اوپر اٹھنے کی 3 رسیاں ہیں, یا تو جسم دو اپنا, یا تو ہے ناچ کے دکھاؤ, یا جو ہے ہاتھ پھیلاؤ, منتیں کرو. سو وہ نہیں کرنا تھا. وہ دیٹ واز سو کلیئر. میں اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی جب بھی میں اپنے خواجہ سرا لوگوں کو ملتی تھی تو میں بہت کلیئر تھی کہ یہ خواجہ سرا لوگ میرے اپنے لوگ ہیں لیکن ان کے کام نہیں میرے اپنے. یہ میں آئی واز ڈیم شیور کہ مجھے بھیک نہیں سگنل پہ کھڑے ہو کے مانگنی. سو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کہ ایک پوری وہ میں نے پھر بی اے کی ڈگری کی. بی اے میرا 3 سال میں ہوا جو یوزلی اس ٹائم پہ 1 سال میں ہو جائے. 1 سال میں ہوتا ہے. میرا کانفیڈنس ہی نہیں تھا, میں بار بار انگلش میں فیل ہو جاتی تھی. اور آپ تو اتنے جھٹکے سے واپس آئی تھی. ہاں. اور میں اب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں پر بہت زور کی بات آ رہی ہے مجھے کب سے روکی ہوئی ہے. یو آر اے بورن لیڈر اینڈ یو آر دا چوزن ون. اللہ میاں نے آپ کو لیڈر پیدا کیا ہے, دیٹس وائی آپ ایک جھٹکے سے اٹھی. تو یہ آواز اندر سے آئی تھی یا پھر کسی نے آ کے موٹیویٹ کیا کہ نہیں یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار آل آف اس, یا آپ کو خود لگا کہ نہیں میری جو شاید پیدائش کا مقصد ہی ہے. وہ ہوتا ہے نا ایک مومنٹ ہر انسان کی لائف میں آتا ہے جب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا میرے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے. تو وہ آپ کا آئی تھنک کہ اگر میں یہ کہوں گا تو غلط نہیں ہوگا کہ شاید آپ کو ایک بڑی ریئلائزیشن ہوئی اس ٹائم پر, ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا کک ملی کہ اچھا تو یہ مقصد تھا اللہ میاں نے بنانے کا مجھے. تو وہ اندر سے آیا یا کسی نے باہر سے موٹیویٹ کیا؟ نہیں, اس پہ نا میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ میری جو امی تھیں جو ہیں اللہ کا شکر ہے وہ جی الحمدللہ, یہ کہ she couldn't take stand for me in my real house. وہ فائنینشلی ڈپینڈنٹ تھی میرے بھائیوں پہ, اور ایک ڈپینڈنٹ خاتون جو فائنینسز کے اوپر کسی مردوں کے اوپر جو ہے وہ منحصر ہے, وہ کیا ہی کسی کے لیے اسٹینڈ کر سکتی ہے. بات ان کی ماننی پڑتی ہے, پھر بات انہیں کی ماننی پڑتی ہے جو پیٹریارکل سیٹ اپ میں جن کا چہرہ ہے. سو امی مجھے کال پہ میرے دوست کو کال کیا کرتی تھی جن کے گھر کے اندر میں رہتی ہوں, وہ میرے کان کو فون لگا دیا کرتا تھا اور وہ مجھے کہا کرتی تھی بار بار ریپیٹڈلی, بہت سی دفعہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جڑا وہ پنجابی ہیں, وہ پنجابی میں بات کرتی ہیں, وہ مجھے کہتی ہوتی تھی کہ جڑا تیرا غلط ہے نا وہ ساڈا صحیح ہے. ٹھیک ہے, کیا بات ہے. ہاں, تو تیرے غلط دے وچ اسی خوش ہو جائیں گے, تو اٹھ کے بیٹھ جا بس. سو اتنی بڑی بات, ہاؤ موٹیویٹنگ اینڈ ہاؤ بیوٹیفل. ہاں اٹ از. سو وہ بات کنٹینیوسلی میرے دماغ کے اندر ڈالی جاتی تھی. سو اسی لیے میں نے کہا نا کہ ریلیجن, سوشل سیٹ اپ اینڈ لیگل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ میرا جو غلط ہے وہ ان کے لیے تو غلط ہے, لیکن اب وہ میرا غلط ہی صحیح ہے نا. آر یو گیٹنگ دا پوائنٹ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئیڈیا ہے آپ کی لائف کا یہ باقی ساری دنیا کے لیے غلط ہے,
لیکن وہ آپ کا آئیڈیا آپ کے لیے ٹھیک ہے اور اس آئیڈیا پہ بلیو کرنے والے ریپلیکیشن ہیں. آپ کے پاس ٹرانسجینڈر افراد پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. سو یا تو یہ والا پورا گروپ ٹھیک نہیں ہے جو آپ کے آئیڈیا کو غلط بول رہا ہے, یا آپ کا آئیڈیا ٹھیک نہیں ہے, یا تو یہ جو لوگ ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں. کسی ایک میں تو پرابلم ہے. سو اب یہ والے لوگوں کو تو صحیح کہہ کے بیمار پڑ گئی, ٹھیک ہے, کیوں نہیں یہ والے لوگوں کو صحیح کہنا شروع کر دوں تو بیماری سے باہر آ جاؤں, ہے نا. سو وہ اور آپ نے کہا, ہاں, اور میں نے کہا کیونکہ یہ والے جو لوگ ہیں مٹھی بھر اس پوری دنیا کے کمپیریزن میں, یہ ان کو اپنی ذات کو ثابت کرنا ہے ایک طرح سے ان والے لوگوں میجورٹی کو نا, کیونکہ ٹرانس کمیونٹی یا جو جینڈر کے لحاظ سے مائنورٹیز ہیں پوری دنیا میں, وہ تعداد میں ایز کمپیئر ٹو میل اینڈ فیمیل کم ہے. سو جو بھی مائنورٹی میں ہوتے ہیں میجورٹی ہمیں اور دبانے کی کوشش کرتی ہے کہ اٹھنا چاہیے, ڈر لگتا ہے, ڈر لگتا ہے ان کو. سو یہ کہ ان کے ڈر کو اور ڈرانا ہوتا ہے تو تبھی آپ کی جیت ہوتی ہے. ایبسلیوٹلی. اور آپ جیت گئی, آپ جیت گئی, اور آپ جیتی اسی دن تھی جب آپ اٹھ کے بیٹھی تھی. نہیں, دس از وٹ آئی فیل. او مائی گاڈ, مجھے چلز آ رہے ہیں. دیکھیے, دس از سچ این امپاورنگ اسٹوری. اسٹوری نہیں, ایکسپیرئنس بہت امپاورنگ اور بہت انسپائرنگ. اور آپ کی والی بات کو جب آپ نے کہا کہ کسی کا صحیح کسی کا غلط ہوتا ہے, کسی کا غلط اس کے حساب سے غلط ہوتا ہے, لیکن جو انسان گو تھرو کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو ہی پتہ ہوتا ہے کتنا صحیح ہے. اور آئی تھنک کہ یہاں پر میں موقع لینا چاہوں گا, اور ایک بڑا سوشالوجی کا ایک بڑا ایک کانسیپٹ ہے ریالٹی کا, کہ آپ کی ریالٹی میری ریالٹی سے ڈفرینٹ ہے, رائٹ. ہر انسان کی ریالٹی ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کے لینس سے دنیا دیکھے تو اور طرح کی ہے. ایک ایسی خاتون جو بڑی پیٹریارکل سسٹم میں پلی بڑی ہے, جس نے باہر کبھی درخت بھی نہیں دیکھے, شوہر بھائی کے ساتھ بیٹھ کے بائک پر جاتی ہے, اس سے کچھ اپنی شناخت نہیں ہے, اس کے لینس سے دنیا دیکھیں تو ڈفرینٹ ہے. ایک لڑکے کا دیکھے جو باہر گھومتا پھرتا آوارہ گردی عیاشی کرتا ہے, اس کے پرسپیکٹیو سے دیکھے تو ڈفرینٹ ہے. تو کسی کی ریالٹی سیم نہیں ہو سکتی. اور آئی تھنک یہی خدا نے کی اس مخلوق کا حسن ہے کہ یور ریالٹی کین بی ڈفرنٹ دین مائن بٹ ناٹ نیسسریلی رانگ, ہے نا. تو آئی تھنک اگر یہ سب سمجھ جائیں, اتنی چھوٹی سی بات جو آپ کی والدہ نے کہی, یہ تو میں کوٹ کیا کروں گا اب, اتنی خوبصورت سلام ہے آپ کی والدہ کو, انہوں نے بڑی پیاری بات کی. اگر اس کو سب سمجھ جائیں تو کتنی زندگیاں بدل جائیں گی, کتنے لوگ کتنی ساری ایک ریالٹی سے دوستی کر بیٹھیں گے, اور کتنے ذہن کے جو فرسٹریشن ہے وہ ختم ہو جائے گی. پر ہم کیوں سمجھیں, ہم کیوں سمجھیں how this is the way life is being heading towards the end. So یہ کہ واقعی میں انسان اگر سمجھ جائے تو پھر تو مسئلے ختم ہو جائیں گے, اور مسئلے ختم ہو جائے تو لوگوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی, دکانیں بھی بند ہوں گی, اور چولہا چوکا بند ہو جائے گا, روٹی کہاں سے کھائیں گے بیچارے, اسی طریقے سے. اچھا, تو تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ, آپ نے یہ ایکسپیرینس شیئر کیا. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ ورک پلیسز پہ آپ کام کرتی ہیں, آپ بڑے بڑے اچھے سیٹ اپس پہ کام کرتی ہیں, پر اس کے علاوہ ابھی اس پوزیشن پر آ کر بھی ہیو یو ایور فیس ڈسکریمنیشن, کسی قسم کا امتیاز آپ کو دیکھنے کو ملا ہو بینگ اے ٹرانس پرسن, کبھی ایسا ہوا ہے؟ بالکل, آپ کسی بھی نوکری میں چلے جائیں, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا کرنٹ سچویشنز, اٹس اباؤٹ دا ہول جو آپ کا پروفیشنل سیٹ اپ ہے اس سوسائٹی کا, وہی انکلوسیو نہیں ہے. نوکریاں دینے والوں نے کبھی ٹرانسجینڈر افراد کو انٹرویو ہی نہیں کیا. نوکریاں دینے والوں نے, یس سیریسلی کہاں آتے ہیں ٹرانسجینڈر افراد آپ کے پاس؟ ایک تو آپ کے پاس پڑھے لکھے ٹرانسجینڈر افراد موجود ہی نہیں ہے نا. میں بات کر رہی ہوں کہ ابھی تو لوگوں نے وٹنس ہی نہیں کیا نا ڈائیورسٹی کو آن ڈفرینٹ پلیٹ فارمس. لیٹس سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو بی ٹریٹڈ اور بیہیو ود اے ٹرانس پرسن, کیا پروناؤنز یوز کرنے ہیں, کیا جو ہے وہ ڈیو رسپیکٹ ہے جو اس کے سینسٹیوٹی کتنی رکھنی ہے, سینسٹیوٹی کتنی کوشچنز کیسے کرنے ہیں. اور اس کی بات آئی تھنک ورک پلیسز سے پہلے جو میں نے پہلے بات کی کہ ہمارے دوست ہی نہیں ہیں,
نارمل انسان کی زندگی میں ٹرانس دوست ہی نہیں ہیں بھی تو ان کو کہتے ہیں کہ تھوڑا نہیں اس کے ساتھ ہی دوستی کریں, ایسے ہی ہوتا ہے نا. کیا جیسے آپ نے بتایا اس میں نا ایک جو لفظ آپ 2 دفعہ میں نے سنا ہے, نارمل نہیں, یوزول بول رہے نا کہ یوزول انسان کے پاس کوئی دوست ہی نہیں ہے. آپ نے کہا نا سوری نارمل تو ہم بھی ہیں. ہاں ایبسلیٹلی نارمل میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو عام پاپولیشن ہے. ہاں یوزول آئی ایم سوری لیٹ می ریفریز کہ یوزول جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کبھی اس اتنا سوچا ہی نہیں, سوچ وچار ہی نہیں کیا. ویسے ہی ہم کہتے ہیں کہ سوچی پہ آتے بندہ گیا. تو لیکن جو ہے وہ بندہ جاتا نہیں ہے. سوچ بہت ضروری ہوتی ہے ان اے وے کہ اب ادھر ہمارے پاس مسئلے بہت زیادہ ہے نا. اگر آپ کسی ٹرانسفر کے ساتھ کھڑے ہو کے کسی سوسائٹی میں, کسی بازار میں, کسی جگہ پہ کھڑے ہیں اور آپ کی وہ دوست بھی ہے ایون کے, تو پھر بھی آپ کے اوپر تہمت لگ سکتی ہے. ایبسلیٹلی ٹھیک ہے, لوگ آپ کو ٹیبو, آپ کو جو ہے اسٹیریوٹیپیکل جو مائنڈ سیٹ ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ, اگر وہ مرد ہے اور وہ ٹرانس خاتون ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ آپس میں کوئی جو ہے وہ جنسی تعلق ہوگا. جی. سو یہ جو ہمارے مرد ہیں نا, یہ اتنے کوئی بہادر لوگ ہوتے نہیں ہیں. سوری آپ بھی ہیں, لیکن تھوڑا سا برداشت کریں میری اسٹیٹمنٹ کو. جو سچ ہے اس کو تو چھپایا نہیں جا سکتا. خواتین زیادہ کرجیس ہیں ایز کمپیئر ٹو مین. ہم لیڈ کرنا جانتی ہیں مختلف سچویشنز میں. تو مختلف سچویشنز میں جو مرد ہیں وہ بھگوڑے ہوتے ہیں, ایک طرح سے بھاگ جاتے ہیں. سو وہ ایسے سچویشن میں خود کو ڈالنا ہی نہیں چاہتے کہ وہ کیوں دوستی کر کے اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ ایک اسٹگما ایڈ کریں گے. نہیں کرنا چاہتے لوگ. حالانکہ یہ سینسٹیوٹی کی بہت ضرورت ہے کہ جیسے مجھے سہارا دیا تھا یاسر نے, میرے دوست نے, وہ ایک نامحرم تھا میرے لیے, اس کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے رشتہ داروں نے پریشرائز کیا کہ یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. لوگوں نے کہا کہ شاید یہ اپنے گھر کے اندر جو ہے اس نے اس کو رکھ لیا ہے, اور رکھنے والا جو کانسیپٹ ہے, رکھ سے سمجھنے میں کیا کہہ رہی ہوں. سو یہ کہ ٹیریبل. سو وہ ہمارے پاس جو جذبے والے مرد ہیں نا وہ بہت کم ہیں, اور جو ہیں وہ اتنے کوئی پاورفل ہیں اور اتنا کوئی لیڈرشپ میں ہیں کہ آپ ان کی پھر بہت سی تعریفیں بھی کرتے ہیں. سو دوستیاں ٹرانسجنڈر افراد سے جا کے کرنا جو ہے وہ, اور پھر دوستی تو تب ہوگی نا جب آپ اپنے ارد گرد کسی ٹرانسجنڈر فرد کو گھر کرائے پہ دیں گے. آپ تو کرائے پہ گھر نہیں اس کو دیتے کہ ہماری سوسائٹی میں نہیں آ کے ٹرانسجنڈر پرسن رہ سکتا, ہم لوگ عزت دار لوگ ہیں. مطلب آپ اس کو آگے نہیں آنے دے رہے تو آپ کہاں سے دوست اس کو بنائیں گے. سو وہ مجبور ہے کہ وہ ٹرانسجنڈر پرسن, وہ بالکل مجبور ہے کہ وہ ایسی سوسائٹی میں جا کے رہے جو یا تو وہ اسلامی ایریا ہو, یا تو جو ہے وہ ایسی کوئی جگہ ہو جس پہ وہ ڈبل کرایا. آپ کو پتہ ہے ٹرانسجنڈر افراد ایک جگہ کو رینٹ آؤٹ کرنے کے لیے کنٹمپریری جو اس علاقے کا ریٹ چل رہا ہوگا اس سے ڈبل پیسہ پے کرتے ہیں. حقیقت میں لائک یہ جو ہوتی ہے سوسائٹیز اور یہ وہ ایگزیکٹلی. سو آپ کو میں اپنی بات کرتی ہوں کہ میں ایک عزت یافتہ, اگین میں ایک لفظ بول رہی ہوں, اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہوں میں. ہمیں جب ہم گھر موو کر رہے تھے کرائے پہ ایک اور جگہ پہ, تو ان کو پتہ چلا کہ میں رہتی ہوں اس گھر کے اندر, تو انہوں نے ریفیوز کر دیا. دے ریفیوز ٹو ڈیل ود اس. سو یہ کہ جو ہے وہ, اور انہوں نے کہا کہ ہم خواجہ سرا لوگوں کو گھر نہیں دیتے. حالانکہ ایک فیملی کے ساتھ خواجہ سرا شفٹ ہو رہا ہے, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اکیلا رہنے والا ہے یا کچھ بھی. سو آپ ٹرانسجنڈر افراد, میرے خیال سے اگر میں صرف رینٹ کی بات پہ نہ رہوں, آپ پراپرٹی خریدنے میں بھی نہیں ان کو ریلیکس کرتے. پھر جو ہے وہ لیٹس سے کہ اگر کہیں خواجہ سرا لوگ اکٹھے ہو کے سالگرہ منا رہے ہیں, آپ ان کو ان کی سالگرہ پہ آ کے جو ہے وہ تنگ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ وہ آپ رپورٹ کرتے ہیں کنٹینیوسلی کہ ادھر یہ ہو رہا ہے, ادھر یہ ہو رہا ہے, ادھر یہ. کیا آپ کی سالگرہ, آپ کے گھروں کے اندر سالگرہ نہیں کیا منائی جاتی, خوشیاں نہیں مناتے آپ لوگ. سو ہر چیز, پارک میں خواجہ سرا چلا جائے اس کو. مجھے آج بھی یاد ہے کہ اسلام آباد کے 2000 جو ہے وہ میرے خیال سے یہ 19 کا واقعہ ہے کہ آئی واز جو ہے وہ آئی واز انوائٹیڈ ان اے ٹریننگ آف یونائٹیڈ نیشنز ایز اے پارٹیسپینٹ. آئی واز انوائٹیڈ دیئر. تو میں جب راول پنڈی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں وہ
تقریب رکھی تھی انہوں نے, ٹریننگ تھی کوئی 3 دنوں کی. تو جب میں اپنے گھر سے تیار ہو کے بہت جو ہے اپنی طرف سے کہ میں آج جو ہے ٹریننگ پہ جا رہی ہوں اور میں UN کی ٹریننگ پہ جا رہی ہوں, جب آپ دروازے پہ میں پہنچی تو انہوں نے مجھے سائڈ پہ کھڑا کر لیا. دے ڈڈ ناٹ الاؤ می ٹو انٹر دا ہوٹل. اس ٹائم پہ ہمیں یہ پتہ چلا, وہ اس لیے مجھے روکا گیا تھا کہ وہ ٹرانسجنڈر پرسن کو اندر نہیں جانے کے لیے ان کو آرڈرز تھے. اس ٹائم پہ اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف بڑے ہوٹلز کے اندر ٹرانسجنڈر افراد کی انٹری منع ہوتی تھی, لوگ نہیں جانے دیتے تھے ٹرانسجنڈر افراد کو. سو آپ یہ سوچیں بڑے ہوٹلز میں, جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایلیٹ کلاس اور یہ کوئی یہ ڈسکریمنیٹری بیہیویئرس کے ساتھ نہیں ہوں گے. سب سے زیادہ میرے خیال سے مسئلے ہی ہماری ایلیٹ کے اندر ہیں. ہماری جو میڈیوکر فیملیز ہیں, ہمارے جو میڈیوکر سیٹ اپس ہیں, وہ زیادہ سیلیبریٹری ہیں, ڈائیورسٹی کو انکلوسیو ہیں, ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, ڈائیورسٹی کو جگہ دینے کے لیے. لیکن جتنے آپ بڑے بڑے نام آج کل دیکھ لیں کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں, وہاں کچھ ہمارے پاس برانڈز ہیں وہ کس طرح سے ٹرانسجنڈر افراد کے خلاف کیمپینز کرتے ہیں. آ جا کے ہمارے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں, ہم ولنریبل کمیونٹی کے لوگ ہیں, ہیٹ پھیلانے میں ان کی ہوتی ہے. یہ ایگزیکٹلی ہیٹ سپیچز باقاعدہ طور پہ کی جاتی ہیں. ان فیکٹ سوری میں تو نام دینا پسند کرتا ہوں, میں نے انفیکٹ ماریا بی کو ان کو ٹیگ بھی کیا تھا اور اپنی طرف سے جتنا میں کر سکتا تھا, اور میرے فرینڈز نے, ہم سب نے ایک چھوٹی سی کیمپینگ چلائی تھی جس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی ہیٹ کیمپینگ, آپ کی چھوٹی سی ایک اپنی طرف سے فنی یا مزیدار آپ کہتی ہیں کہ ویڈیو بنا دی دیکھا, جواباً اس کی وجہ سے کتنی جانیں اسٹیک پر ہوں گی, کتنے لوگوں کو اس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اچھا یہ صحیح کہہ رہی ہے. اب تو انہیں بہانہ مل جاتا ہے, ویسے ہی ہم لوگوں کو بہانہ چاہیے کہ ہم نے یہ کہیں سے لائن بھی لکھی ہوئی پڑھ لی تو وہ اس کے کسی کے نفرت انگیز کوئی حرکت کرنے کے لیے سپورٹیو اس مائنڈ سیٹ کی اگر لائن بھی پڑھ لی تو ادھر جا کے ہم نے ایکٹ کر دیا. لیکن کتنا انفارچونیٹ ہے, اتنے پڑھے لکھے لوگ, اتنے یہ پڑھے لکھے نہیں کہنا چاہیے, پڑھے لکھے نہیں ہیں ایسے لوگ, لیکن اتنے ایوالو, اتنا کام کرنے والے ایسی انڈسٹری میں جہاں پر آپ کا ڈائیورسٹی کے ساتھ پالا زیادہ پڑتا ہے, آپ پھر بھی یو چوز ٹو اسپیک so bad words about a vulnerable community, ایک چھوٹی کمیونٹی جو بھی مائنورٹی میں ہے, جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہے, جس کو ہمیں اٹھ کے سپورٹ کرنا چاہیے, آپ ان کے بارے میں کیسی گندی گندی باتیں کر رہے ہو. It was very terrible to me as a human being کہ کاش ماریا بی اور ان جیسے اور افراد آنکھیں کھول کے بس ایک بار یہ دیکھ لیں کہ اگلا انسان ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شاعر یار. یہ ماریا بی جیسے جو ہمارے پاس انسان موجود ہے نا, کیونکہ وہ ہمیں انسان سمجھے نہ سمجھیں, ہم ان کو انسان سمجھتے ہیں. کیا بات. ایک خسرا, ایک ہجڑا, ایک زنانہ, یہ جو لفظ ہے نا, یا جتنے بھی آپ ڈیروگیٹری ورڈز لے آئیں ہمیں تنگ کرنے کے لیے, جیسے کہ کراچی کے علاقے میں رکشہ بھی کہا جاتا ہے, مٹھا بھی کہا جاتا ہے ٹرانسجنڈر افراد, جتنے بھی آپ ہمیں توہین پہ ڈالنے کے لیے اپنی نیت کے ساتھ وہ لفظ لے آئے نا, جواب نے ہم نے مردوں اور عورتوں کو کوئی نام نہیں رکھ کے دیا, ہم نے ہمیشہ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کیا. کیا بات. ٹھیک ہے. سو یہ ماریا بی یا کوئی بھی ماریا بی کی لسٹ کا اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ہر, اور بھی مرد حضرات ایسے ہیں ہمارے رائٹ ونگ کی جو جماعتیں ہیں, اور یہ سارے لوگ صرف یہ سمجھ لیں کہ ہم ان کو انسان سمجھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہیں وہ سمجھیں اور یہ انسان گناہ سے بچے, کیونکہ وہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ گناہ گار لوگ ہیں, گناہ تو وہ بھی کر رہے ہیں ہمیں نقصان پہنچا کے. تو ہم اچھے مسلمان ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کے نہ پکڑے, اور وہ آ کے ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں اور تھوڑا سا دماغ کو کھول کے, دل کو کھول کے سمجھنے کی کوشش کریں. ٹرانسجنڈر آئیڈینٹیٹیز کا میڈیکل ایویڈنس موجود ہے. آپ کسی بھی لیٹس سے میں کہتی ہوں کہ ماریا بھی کہتی ہے کہ یہ بیمار لوگ ہیں, بیماری کا کوئی علاج بھی تو دے نا. علاج جب لینے جائیں گی آپ مس ماریا بی, سو یہ کہ مس کہنا تھوڑا مشکل تھا لیکن چلیں, یہ کہ علاج جب لینے آپ جائیں گی تو آپ کو علاج یہ ملے گا کہ ان لوگوں کی جسم درستگی کر دو. جینڈر ڈسفوریا تبھی کام ڈاؤن ہوگا
جب جو ہے وہ لوگ افارم ہوں گے اپنے جینڈر اور سیکس کے ساتھ. آپ کو جواب یہ نہیں ملے گا کہ ان کو پکڑ کے جو ہے کرنٹ لگا دو اور ان کی کریکٹیو ٹریٹمنٹس میں سے گزارو. یہ گائیڈ لائنز نہیں بول رہی میڈیکل سپورٹ کی. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک کتاب ہے جس کا نام ہے انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز, جو بتاتا ہے کہ کیا بیماری ہے اور کیا بیماری نہیں ہے. اٹ از ڈکلیئرڈ ان دیٹ بک کہ ٹرانسجینڈر ہونا کوئی بیماری نہیں ہے, اور اس کا ڈائگنوسٹک جو طریقہ ہے. اور آپ شہریار سائیکالوجسٹ ہیں, اور DSM-5 ٹھیک ہے. سو DSM-5 اڈلٹس میں بتاتا ہے کہ کس طرح سے علاج ہے, بچوں میں بتاتا ہے کس طرح سے. I call it as a gender dysphoria as a condition. It is a condition. It's a condition. It is a condition. جو like ایسے لوگ اس کو ہوا بنا کے ایسے پیش کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا, پتہ نہیں اگلا بندہ ہائے انٹے گیا, انٹے کچھ نہیں ہو سکتا. تو آئی تھنک ان کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ نا تھوڑی پیار محبت کی بھی ضرورت ہے. پیار محبت ان کے ساتھ خود ہی ہو جانا ہے شہریار, ڈونٹ وری. کیونکہ جیسے میں نے ہماری یہ بات چیت کرنے کے اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ آئی ایم اے بلیور آف اے کارما. سو کتنی وارننگس ہم ان کو دیں گے, کتنا ہم ان کو بتائیں گے. ان کا دراصل بزنس اسٹریٹجی ہے. یہ کچھ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں اپنے پرسپیکٹیو پہ دیکھوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مارکیٹنگ کا ٹول ہے جو کپڑے بیچنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, اور مارجنلائز کمیونٹیز کو صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا ہے اپنا جو دھندا ہے اس کو چلانے کے لیے. اور وہ کپڑے بیچنے کا دھندا ہو, وہ انہوں نے جو ہے وہ آپ چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز کو پکڑتے ہیں جن کا پش بیک بھی اگر آیا نا تو وہ مٹیریلسٹکلی آپ تک نہیں پہنچ پائے گا. ٹھیک ہے, آپ کو اللہ پکڑے تو پکڑے, ان کی پکڑ آپ تک اتنی آسانی سے نہیں ہوگی کیونکہ وہ آلریڈی بیچارے مارجن پہ ہیں. دے آر لیونگ دا لائفز آن دا مارجن. تو یہ کہ ان کو پکڑ کے ان کے اوپر سیاست کرنا, ان کے اوپر جو ہے کیمپینز, نیگیٹو کیمپینز چلانا بہت آسان ہے. کرے نا یہ ماریا بھی جا کے اٹھ کے کسی ایسے انسان کے ساتھ ٹکر لے جو اس کے برابر کی جو کہتے ہیں فیسلٹی کے اندر ہو, اس کو لگ پتہ جائے گا. ہمارے پاس تو جا کے آپ ایسے کھڑی ہو جاتی ہے جیسے کہ پتہ نہیں کون سا آپ نے جو ہے وہ کیا آپ نے وہ کر لیا. لیکن آپ کریں اپنے سے اوپر کے لوگوں کے ساتھ اگر چلے گراؤنڈز پہ بات کرنی ہے تو پھر سارے گراؤنڈز پہ بات کریں. پھر آپ کیوں جو ہے وہ پھر آپ کو میک اپ کرنے والے مرد جو آپ کو ہاتھ لگا رہے ہیں, جو آپ کے میک اپ آرٹسٹ ہیں, وہ بھی مرد ہیں, ان کو آپ نہ ہاتھ لگانے دیں. پھر جو ہے وہ آپ اپنی ساری جو خواتین ہیں ان کو کہیں کہ کریں شرعی پردہ, کریں جو ہے وہ جس طریقے سے جو ہے وہ. سو آپ نے ایک ٹارگٹ جو کہ کمزور ہے, لوگ ان کو پکڑا. اینڈ اگین آئی سے دس از ناٹ جسٹ اے ماریا بی, بہت سے اور لوگ, بہت سارے لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینل کو چمکانے کے لیے جو ہے وہ ٹرانسجینڈر افراد کے خلاف باتیں کی ہیں. لوگوں نے جو ہے وہ اپنی سوشل میڈیا ویزیبلٹی بڑھانے کے لیے ٹرانسجینڈر افراد کے خلاف باتیں کی ہیں. بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئیں گے تو چمک جائیں گے. سو یہ کہ اب آپ یہ دیکھیں نا 2009 سے اس کے بعد سے بہت سا ٹرانسجینڈر افراد کے لیے کام ہوا ہے اس ملک کے اندر. 2018 میں یہ قانون پاس ہوا تھا جس کو کنٹروورشل بنانے کی بہت کوشش کی گئی. بہت. انفیکٹ جو ابھی ریسنٹ ویو چلی تھی, جو محرم موئز کے بعد سے ویو چلی تھی, دیٹ واز ٹیریبل. روز ایک ایسا لگتا تھا کہ کوئی شو بیٹھ گیا ہے. ایک رائٹ ونگ کا بندہ ہوتا تھا اور ساتھ محرم یا کوئی اور ٹرانس پرسن ہوتی تھی, اور ان کے ساتھ جو رائٹ ونگ والے کہتے تھے توبہ, میں تو ان کے اسمپشن سن کے حیران ہو گیا کہ ان کا ٹیسٹ کراؤ, ان کا میڈیکل چیک اپ کرواؤ, ان کا فل باڈی چیک اپ کراؤ. اینڈ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, تم لوگ کو پتہ ہے, احساس ہے کہ تم لوگ کیا بات کر رہے ہو. لیکن رائٹ ونگ والوں کو نہیں سمجھ آ سکتی, ان کو آئے گی بھی نہیں. شاید ان میں سے بہت سارے اگری بھی کرتے ہو, لیکن کیمرہ کے سامنے آ کے وہ فوراً ایسے اسٹف ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں, انہوں نے ابھی میں ایک باقاعدہ طور پہ ایک مثال ہے ہمارے پاس دینے کے لیے. سندھ میں ہماری ٹرانسجینڈر خاتون کو جماعت اسلامی نے جو ہے وہ سیٹ دی ہے لوکل گورنمنٹ کے اندر. کیا بات ہے, زبردست. نہیں, زبردست تو ہے, لیکن جماعت اسلامی از دا لیڈر اگینسٹ دا کانسیپٹ آف ٹرانسجینڈر آئیڈینٹی. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کیا چینج آ گیا, یہ کیا ہوا ان کو؟ کیونکہ آپ کے ملک نے قانون دے دیا سندھ کے اندر, وہ پالیسی بن گئی کہ آپ نے ایک ٹرانسجینڈر پرسن آن بورڈ کرنا ہی کرنا ہے. کرنا ہے. سو پالیسی آپ نے ایگزیکیوٹ کرنی تھی,
اور آپ چھوڑتے نا وہ سیٹ پھر. بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے سن کے. سو یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ شاید بہتر انداز سے کی جا سکتی ہیں لیکن لوگ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ لوگوں کے پرسنل بینیفٹس انوالو ہیں. اور جب تک وہ پرسنل بینیفٹس قدرت کی طرف سے یا جو ہے وہ ان کو عقل جب تک نہیں آتی تب تک جو ہے وہ چیزیں اسی طریقے سے رہنے والی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو اولمپکس کی کنٹروورسی ہمارے سامنے آئی جس میں ایمان کی, کتنا برا ہوا. ایمان خلیف ایک فیمیل پرسن ہے جس کو اولمپکس کی دوڑ سے پہلے تک پتہ ہی نہیں تھا, اولمپکس کی گیم سے پہلے تک پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی انٹرسیکس کنڈیشن ایگزسٹ کرتی ہے. شی از اے بایولوجیکل وومن کمنگ فرام اے کنٹری جہاں پہ ٹرانسجینڈر رائٹس اکنالج نہیں ہیں, اور وہاں پر تو پھر کیسے آ سکتا ہے اولمپکس تک. اور وہ اپنے وہ اولمپکس میں آ کے اس کا ایک ٹیسٹ ہوا جس میں اس کے کروموسومس کی جو اسٹرکچر تھا وہ میل اسٹرکچر نکلا, XY نکلا. سو اب اس کو مرد کہہ بیچاری اتنی محنت کر کے زندگی میں, آپ اس دیکھیں جب وہ ہاری تھی نا پچھلے اولمپکس میں تب نہیں اتنا کوئی شور مچا تھا, تب نہیں کسی نے کہا تھا وہ مرد ہے. آج وہ جیتنے کے قریب تھی کیونکہ اوپر جا رہی تھی نا, اوپر جا رہی تھی. ہمیں بڑا مزہ آتا ہے نیچے کھینچنے میں. اور پھر آپ کے لیے ٹرانسجینڈر ورڈ اتنا آسان ہے کہ آپ نے وہ کنٹروورسی بھی ٹرانسجینڈر کے ساتھ جوڑ دی. ہائی ٹرانسجینڈرز کو یہ کر دیکھو, آپ اتنے کوئی بدھو لوگ ہو کہ ہم نے آپ لوگوں کو کبھی کہا ہی نہیں بینگ پاکستانی ٹرانسجینڈر پرسنس کہ ہمیں اور ٹرانس خواتین کو آپ عورتوں میں جگہ دو. ہم نے کبھی کہا ہی نہیں کہ ٹرانس مردوں کو مردوں میں جگہ دو, نہ ہمارا قانون اس بات کو ریکگنائز کرتا ہے. اس لیے ہم نے ایک علیحدہ قانون لیا آپ سے. ہمیں اگر آپ کی ہر چیز اسی طریقے سے وہ کر رہی ہوتی سپورٹ تو ہمیں ضرورت کیا تھی کہ ایک علیحدہ سے قانون ملک میں لینے کی. ہم نے کبھی ہماری ٹرانس خواتین کبھی بھی خواتین کی جگہوں پہ نہیں جاتی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ شاید ابھی ہماری جو باڈیز ہیں وہ افم نہیں ہوئی, ابھی ہم پروسیسز کے اندر ہیں, اس جنگ کے اندر ہیں کہ ایک عورت سے ایک وومن سے فیمیل کیسے کے بننے کے راستے میں ہے نا. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین دیز ورڈز. وومن جو ہے وہ اٹ از ریلیٹڈ ٹو جینڈر اینڈ فیمیل از اے ورڈ ریلیٹڈ ٹو سیکس. یس, جنس اور صنف کا تضاد ہے نا. سو یہ کہ دیکھیں یہ انفارمیشن بھی نہیں ہے ہمارے پاس, یہ انفارمیشن بھی نہیں, ویسٹرن ایجنڈا. یس, اور بہت سارے میں نے یہ سنا ہے کہ انفیکٹ ون آف مائی کزنز ہی واز سیئنگ کہ محرم مجھے پہلے بڑی اچھی لگتی تھی لیکن اب لگتا ہے وہ پے رول پہ آ گئی ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں, آپ بھائی کتنے ڈالرز کما رہی ہیں؟ میں اتنے ڈالرز کما رہی ہوں, یہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے بتانا چاہتی ہوں جتنے آپ کہتے ہیں. اللہ کرے آپ اتنے کمائیں. نہیں, میں ویسے آپ کو بات کر رہی ہوں کیونکہ ہم جتنا بھی آپ لوگوں کو کہہ لیں گے نا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, آپ نے نہیں ماننا کیونکہ آپ کروکڈ نیچر کے ہیں. وہ ہوتا ہے نا کہ ایک ایسا رویہ ہوتا ہے جس کو آپ کچھ کر لو آپ بدل نہیں سکتے. آپ کو ہم کچھ بتا دیں آپ نے کہنا نہیں یہ واقعی میں جو ہے وہ. دیکھیں اگر میں محروب کی یا کسی بھی ٹرانسجینڈر امپاورڈ پرسن کی بات کروں تو دیکھیں جو ہماری رقص کرنے والی یا ناچنے والی خواجہ سرا لوگ ہیں نا, وہ ہم سے کوئی 6 گنا زیادہ کماتی ہیں ایک مہینے کا. ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے, 6 بھی شاید میں نے کم لفظ بولا ہے. مہک ملک کا آپ گھر جا کے دیکھ لیں. میں بھی یہی کہنے لگا تھا کہ ہمارے پاکستان کی سب سے ایکسپینسو آرٹسٹ اور خوبصورت مطلب رقاصہ جو ڈانس ایک بہت بڑا آرٹ ہے. ایگزیکٹلی, ڈینائی نہیں ہے اس سے. لیکن آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم مین اسٹریم میں جو نہ صرف اپنی جگہ بنانے کی کوشش میں لوگ ہیں جو نوکریاں کر بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے جیسے لوگوں کو آگے لانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو ایک عام آدمی جتنی تنخواہ ملتی ہے. ٹھیک ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ ہمیں شاید اپنے کسی کو کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا یہ بجلی کا بل تم دے دو. ٹھیک ہے, ہمارے اینڈز نہیں میچ کر رہے ہوتے. لیکن ہمارا ناچنے والا خواجہ سرا, پھر آپ الٹیمیٹلی کہیں اگر ہمیں اس طرح کے تانے دیتے ہیں تو پھر تو اچھا نہیں تھا کہ میں بھی ایک ناچ کو ہی اڈاپٹ کر لیتی. جو ہماری جو مہک ہیں, مہک آج آ کے آرٹسٹ کہلا رہی ہیں. پاسٹ میں وہ ایک شادی پہ ناچنے والا وہی خواجہ سرا, وہی
جو ہے وہ انسان تھا جس کو آپ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. آج ان کو اسٹیجز کے اوپر موقع مل رہا ہے, لیکن وہ انہی راستوں سے گزری ہیں جتنی ہماری باقی خواجہ سرا لوگ ہیں جن سے وہ گزر رہی. دے آر مور ارننگ, دے آر ارننگ ایز کمپیئر ٹو اس مور. لیکن ہم نے یہ راستہ نہیں چنا. ہم آرٹسٹ بننے کی طرف ضرور اپنے لوگوں کو لے کے آئیں گے, لیکن اس کے راستے اور ہونے چاہیے. اس کے راستے یہ نہیں ہے کہ آپ 1500 لوگوں کا پنڈال جمع ہوا ہے اور وہ آپ پہ پیسہ پھینک رہا ہے اور آپ کو کہیں سے بھی کوئی بھی ہاتھ لگا رہا ہے اور پھر آپ ناچ رہے ہیں ان میں کھڑے ہو کے, اور آپ کی ولنریبلٹی, اور آپ کو پھر رات کو 1500 میں سے جو ہے کوئی 10 لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں رات تمہارے پاس آ کے رکوں گا, ٹھیک ہے, اور پھر آپ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے ان میں سے 5 کے ساتھ کر ہی رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں چلو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے, ٹھیک ہے. سو آرٹسٹ بننے کا راستہ ہمیں منظور نہیں ہے. مہک ملک یا اس جیسی کوئی بھی آرٹسٹ ان راستوں سے چل کے نہیں ہمیں چاہیے. ہمیں وہ آرٹسٹ چاہیے جب جو فن کے ہمارے ادارے ہیں وہ ان کو ڈگریز دیں, وہ ان کو فن سکھائیں, اکنالج کریں ان کی ایگزسٹنس کو اکنالج کریں, اور اس کے بعد پھر وہ لوگ آ کے جب آرٹسٹ بنے نا تو وہ ہمارے لیے زیادہ قابل قبول اور ویلیویبل ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گا, کیونکہ آپ مجھے زیادہ اس پہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. لاٹس آف پیپل آؤٹ دیئر جو اس کنٹراسٹنگ اوپینینس کو بہت عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں. آپ کی ہماری جو پاکستان کی ٹرانس کمیونٹی میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کا بڑا اپوزنگ ریئیکشن آیا تھا اس بل پر, اور جن میں جولی جی وہ شامل ہیں, وچ واز ویری شاکنگ ٹو می بیکاز میں نے ان کو سنا اور شی واز اسپیکنگ ویری گڈ, اور وہ ویل اسپوکن تھیں اور وہ اچھا بولتی تھی, لیکن اس پہ ان کا تھوڑا سا ڈفرینٹ اوپینین رہا. وہ کہتی نہیں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, یہ ان کی سیکشول اورینٹیشن ڈفرینٹ ہے, یہ گے ہیں, یہ ایسے ہیں ویسے ہیں, وچ واز ویری شاکنگ. اینڈ نمبر 2 الماس بابی, تو ان کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے, کیونکہ آپ کیسے دیکھتی ہیں اس ڈفرینس آف اوپینین کو؟ اور صرف ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے بلکہ مجھے لگا کہ تھوڑا سا نا وہ ایک ہوتا ہے اوپینین دینا, اگر میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کرتا, میں کہتا نہیں یہ غلط کہہ رہی ہے. ایک ہونا ڈس ایگری کر کے اٹیک کرنا, دیٹ از ڈفرینٹ. تو ان کی طرف سے مجھے دیکھنے کو ملا وچ واز ناٹ اونلی شاکنگ ٹو می بٹ آلسو ٹو دا پیپل آف پاکستان, جس کی وجہ سے ایک بڑا اپوزنگ بن گیا اور آدھے لوگ کہہ رہے ہیں ہاں یہ ٹھیک کہہ رہی ہے, وہ سارے غلط کہہ رہے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی دس, ایک نارتھ ایک ساؤتھ؟ شہریار, سب سے پہلے تو میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ سہیلی ہے میری جولی, اب آ کے ہم دوست ہو گئی ہوئی ہیں, اور میری وہ پیاری سی ایک سہیلی ہے. ابھی ہم نے ریسنٹلی ان کی سالگرہ بھی منائی ان کے گھر کے اندر. اینڈ شی از فیسنیٹنگ, شی اسپیکس ریئلی ویل, شی اسپیکس ویری ویل, اور ان کو پتہ ہے کہ آپ کی توجہ کس طرح سے گریب کرنی ہے. پہلے مجھے بھی لگتا تھا کہ جولی کا پرسپیکٹیو اتنا اینٹائی کیوں ہے کمیونٹی کو لے کے, لیکن جو میں ان کے پاس اور بھی ایز اے فرینڈ آتی جا رہی ہوں نا, مجھے لگتا ہے کہ وہ کمیونٹی کو لے کے ان کا پرسپیکٹیو اتنا جو ہے وہ اینٹائی نہیں ہے, لیکن وہ ڈیمانڈ ڈفرینٹ طریقے کی کر رہی ہیں. جیسے کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ان سے مل کے اور ان کی باتیں سن کے, وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ ٹرانس خاتون ان اے وے ایک خاتون ہے, اس کی جسم درستگی ہونی چاہیے. جینڈر 2 ہی ہیں, یہ تیسرا جینڈر آپ لوگوں نے کیا بنا کے رکھا؟ اوکے ناؤ آئی گیٹ اٹ. سو بہت آسان لفظوں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ جو سارا میس آپ سنتے ہیں نا, اس کے پیچھے آئیڈیا یہی ہے کہ ہمیں ایلین نہیں آپ بنائیں, ہمیں کوئی تیسری چیز کہہ کے نہیں ہمیں پکاریں. ہمیں جو ہے وہ عام جو دیکھیں شادی کرنے کا حق جتنا آپ کا ہے ایز اے ہیومن بینگ, اتنا میرا ہے ایز اے ہیومن بینگ. بالکل, یہ میرا پیدائشی حق ہے کہ میں شادی کرنے کا حق لے کے پیدا ہوں. بالکل. لیکن اس ملک کے اندر آپ کے پاس خواجہ سراؤں کے پاس دینے کو یہ بنیادی انسانی حق ہی موجود نہیں ہے. سو جولی اور جولی جیسے کئی لوگ اس تگ و دو میں ہیں کہ شاید ان کو جو ہے وہ عزت ملے سوشل پروٹیکشن مکمل طور پہ ملتے ہوئے, اور یہ قانون شادی کے حق کی بات نہیں کرتا. یہ قانون بات کرتا ہے تعلیم کی, یہ قانون بات کرتا ہے ہر بنیادی دوسرے حقوق کی. نہ یہ قانون بات کرتا ہے شادی کے حق کی, نہ یہ قانون بات کرتا ہے انٹیمیسی کی, نہ یہ قانون بات کرتا ہے آپ کے جسم کی, نہ یہ قانون بات کرتا ہے آپ کے انٹیمیٹ ریلیشن شپ. ویری شاکنگ ویسے.
شاکنگ تو ہے لیکن اب ہے اسی طریقے سے قانون تو اب جو منانے والی چیز وہ یہ ہے نا کہ دیکھیں اس کے پہلے تک تو کوئی قانون بھی نہیں تھا. شکر ہے چلیں انشاءاللہ آگے سٹیپس بہتری ہو بڑھتے سکتی جائیں گے. ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ کم از کم ایک لیگل بائنڈنگ آ گئی ہے جس کے اوپر ہمارا خواجہ سرا جب پولیس میں جا کے تھپڑ کھاتا تھا اور اس کو آسانی سے تھپڑ مار دیا جاتا تھا اور اس کو کہا جاتا تھا کہ اوئے تو جا کے جڑا نا منہ تو کے آتے وگ لا اپنی, وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کرتے, ہمارا قانون موجود ہے. کیا بات. اس کو پتا نہیں ہے کہ قانون میں لکھا کیا ہے, لیکن وہ ایک لائن کہ ہمارا قانون موجود ہے ایٹ دس فرم تو کھڑی ہو سکتی ہے نا, کھڑے تو ہو سکتے ہیں نا ایسی کی تیسی. اب جو دوسرا آپ نے ذکر کیا نا باقی کا جو گروپ ہے الماس جی جو اس طرح کے جو لوگ ہیں many others ایگزیکٹلی اینی ادرز جو کہ اس والی جنگ میں آ کے کھڑے ہوئے, اس میں صرف الماس وہ بھی نہیں اور بھی نام بہت سارے نام ایگزیکٹلی. سو ان کی دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے ہمارے سس جینڈر افراد میں آگہی کی کمی ہے نا, اس طرح سے ہمارے ٹرانسجینڈر افراد میں بھی آگہی کی کمی ہے. ان کو خود ہی نہیں پتا وہ کیا ہیں بیچاروں کو, انفارچونیٹلی وہ پیٹریارکل سسٹم میں بڑے ہوئے ہیں, انہوں نے ایک ہی طرح کی نماز پڑھنی ہے تو جا کے ٹرانس خاتون ہے 100 طرح کے اس نے سگار کی ہوگی, نماز پڑھنی ہے تو جا کے مرد کے کپڑے پہنے گی. کیوں؟ تم ٹرانس خاتون ہو بہن, ہر ٹائم تم نے سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہے, ہر ٹائم تم ایک اپنے آپ کو جو ہے وہ خاتون کے لائف سٹائل میں ہو, اور جو ہی نماز ہے میں نہیں گناہ ہے میں بندہ ہوں. ٹھیک ہے, دیز کائنڈ آف مسکنسیپشنز مس انڈرسٹینڈنگس کمیونٹی کے اندر موجود ہے. آپ نے جب آج اللہ کا شکر ہے کہ آج جب ہمارے پاس مثالیں آنا شروع ہو گئی ہیں, ہمارے پاس ملتان سے ایک ٹرانسجینڈر خاتون ہیں, علیشہ نام ہے ان کا, شی از اسٹڈنگ ان PhD ان بہاؤدین زکریا یونیورسٹی. ابھی وہ ریسنٹلی عمرہ پہ گئی ہوئی تھیں اور وہ حجاب کے اندر تھیں. شی پرفارم دا عمرہ ان حجاب, اور اس نے مجھے آ کے بتایا کہ ریم وہاں پہ جو شرطے تھے نا, وہ جو پولیس والے لوگ تھے وہاں پہ, وہ کوئی ایسا ٹرانسجینڈر پرسن تھا نا جو کہ ہم نے وہاں پہ وٹنس کیا جس نے مرد کا احرام باندھا ہوا تھا, وہ جو احرام ایسے کر کے باندھتے ہیں جس میں کندھا ننگا ہے, جس میں پیٹ ننگا ہے. سو وہ آپ کو کہتے تھے باقاعدہ طور پہ عربی میں غلط احرام باندھا ہوا ہے, چہرہ عورت کا اور احرام مرد کا. Are you getting کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ آپ کا چہرہ عورت کا ہے, آپ کی نسوانیت کوٹ کے آپ کے اندر بھری ہوئی ہے, اور آپ جو ہے وہ چلے ہیں مرد بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. یو نو, سو ہمارے سسٹم میں بھی ابھی بہت سی بہتری کی ضرورت ہے, جو کہ ٹائم کے ساتھ. میں علیشہ کی ایک مثال نہیں, اور بھی ہمارے پاس نتاشا ہے, نادرا میں جاب کرتی ہیں یہاں پہ, وہ ابھی عمرہ کر کے آئی ہیں, شی واز ان دا حجاب. کیا بات. سو ابھی ہمارے ماشاءاللہ سو دیر از یہ جو لوگ ہیں نا, یہ ابھی تک اپنی ذات کی کنفیوژن سے ہی نہیں نکل پائے تھے کہ ان کو ایسے لوگ مل گئے جو میرے جیسے تھے, جو پڑھے لکھے تھے, جن کو پتا تھا کہ کیا ڈیمانڈ کرنا ہے. تو ان کے لیے تو ایلین ہی ہو گیا ہے, ان کے لیے کنفیوژن ہو گئی کہ یہ کیا خسرے نے ایک ساڈے ورگے نہیں ہے نا. سو ان کو دنیا والوں کو تو بعد میں اپوز کرنا ہے, ان خسروں کو پہلے جا کے ٹھیک کرنا ہے. یہ ہمارے جیسے ہم جس ٹریڈیشن میں لائف آج تک گزارتے آئے تھے اس میں انہوں نے لائف گزارنی. اور پھر یہ کہ یہ قانون جو ہے اس میں کوئی سزا نہیں لکھی ہوئی, لیکن اس قانون کا ایک سیکشن باقاعدہ طور پہ 6 ماہ کی سزا اور 50,000 روپے جرمانہ بتاتا ہے کسی سے زبردستی بھیک منگوانا. کسی خواجہ سرا پرسن سے یا ٹرانسجینڈر پرسن سے آپ بھیک نہیں منگوا سکتے, لیکن اکثر گرو آپ کو کیا کام دے رہے ہیں, بھیک مانگ کے آؤ, میرے لیے بھی کما کے لاؤ اور اپنے لیے. سو اگر وہ ٹرانسجینڈر پرسن پولیس کے پاس آ جائے اور FIR لانچ ہونا چاہے تو اس گروپ پہ ہو جائے گی, ہو سکتی ہے. سو وہ آپ کو کمائی کا, جیسے یہ آپ نے ماریا بی کا نام لیا, آپ نے مختلف اور جگہوں کا میں نے بھی نام لیا, یہ اپنی دکان چپکانے کے لیے کر رہے ہیں نا, تو وہ بھی اپنی جب دکان کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں, ہے نا. اور آئی تھنک ان کو بھی بچانے کے لیے ہمیں ان کو ایکوالٹی اور ان کو انکلوسیوٹی کا ان کو بتانا پڑے گا کہ بھائی آپ ہمارے جیسے ہو, آ جاؤ. شاید ان کو ان کے وقت پر نہیں ملی, دیٹس وائی. اور یہاں پر میرا ایک کویشچن آپ سے یہ ہے
کہ جیسے ایک ہماری ایکٹیوسٹ آئی تھی پچھلی آئی تھنک 5th ایپیسوڈ میں, شی از این ایکٹیوسٹ, اور انہوں نے بتایا تھا کہ بہت سارے ایسے اب تو بیگنگ مافیاز بن گئے ہیں, بچے ہوتے ہیں اور وہ ان کا پراپر ایک انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ ان بچوں کی مدد آپ نے کبھی آف کورس کی ہوگی تو کیسا رہا, تو کہتی کہ جو اپنی مدد خود نہیں کرنا چاہتا ان کی مدد ہم کیا کریں. تو کیا جو خواجہ سرا ایسے ہیں جو بھیک مانگتے ہیں, یا اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی مارکیٹس میں اسلام آباد کے علاوہ پنڈی یا آپ لاہور چلے جائیں, تو کیا وہ خود اپنی حالت بہتر کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے, یا وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں مدد, یا پھر حالات کے مارے ہوئے ہیں, یا ایسا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ایکسکلوژن کی جو ہسٹری ہے نا وہ بہت لمبی ہے. ٹرانسجینڈر افراد کو سوسائٹی سے نکالے جانے کی تاریخ بہت لمبی بہت پہلے ہے, جی, بہت 100 سالوں کی ہے. سو جو ان کی شعبوں کے لحاظ سے نارمیلٹی بن چکی ہے نا, بھیک مانگنا, ناچنا, جسم فروشی کرنا, پروسٹیوشن میں رہنا, یہ ان کی نارمیلٹی بن چکی ہے. اور ان کے اندر پیسے بھی موجود ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ایک they earn very well, they earn very very well. ٹھیک ہے. سو آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں خواجہ سرا کو کہوں کہ تم ناچنا چھوڑ دو اور عزت کی روزی کمانے کی طرف آؤ اور میں تمہیں نوکری دلواتی ہوں, نوکری کس پہ ملتی ہے؟ اسکل سیٹ پہ. نوکری کس پہ ملتی ہے؟ آپ کی ایجوکیشن پہ. اب اس خواجہ سرا کی ساری زندگی گزری ہوئی ہے ناچتے ہوئے, اس کا اسکل صرف ایک ناچ ہے. آفس جاب اس کو نہیں مل سکتی, زیادہ سے زیادہ اس کو آفس جاب آفر ہو سکتی ہے آفس اسسٹنٹ کی. اس میں کتنی تنخواہ ہوگی؟ 25,000 روپے, 20,000 روپے, یا ڈیلی ویج کے حساب سے لگائیں تو 35,000-38,000 روپے. اس سے زیادہ تو نہیں آپ کو کوئی آفر کرے گا. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ میرے سے 3 لاکھ روپے لے لو, اور حالانکہ آپ کا CEO اتنی تنخواہ نہیں لے رہا, اور آپ کا کوئی اسکل بھی نہیں ہے, آپ کی کوئی ایجوکیشن بھی نہیں ہے, اور آپ کو آپ کے اسکل ایجوکیشن کے موازنے کے اوپر آپ کو پے آفر ہوتی ہے. اب وہ خواجہ سرا 40,000 روپے تقریباً اگر لینا چاہے اور ایک طرف سے وہ 4 لاکھ روپے مہینے کا کما رہا ہے, سو وہ 3,60,000 روپے سیکریفائز کیوں کرے؟ ایبسلیوٹلی میک سینس. سو اتنے سالوں سے ان کی نارمیلٹی بن چکی ہے, یہ آہستہ آہستہ چیز ٹھیک ہوگی. اس کو ہم بولتے ہوتے ہیں کہ یہ بیہیویئرل کیپیسٹی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ان کے بیہیویئر کے اوپر ہی ابھی یہ دکھ ہی موجود نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے وہ ضرور کہیں گے, میرے جیسے خواجہ سرا لوگ ضرور کہتے ہیں کہ ہم اس ولنریبلٹی کے اندر ہیں, ہمیں اس طرح کے مسئلے ہیں, اس طرح کے مسئلے ہیں, لیکن جو ہی ان کو بتاؤ کہ یہ 30,000 کی نوکری نہیں آتے, کیونکہ انہوں نے اپنا لائف سٹائل جو ہے 4 لاکھ روپے والا بنا لیا ہوا ہے. صحیح, وہ 4 لاکھ روپے والا لائف سٹائل ہی ان کو 30,000 روپے کی طرف نہیں آنے دے گا. سو ہمیں ان کے اوپر تو کام کرنا ہی کرنا ہے, ان کی کیپیسٹی کے اوپر. آنے والے جو ٹرانسجینڈر افراد ہیں ٹارگٹ کرنے کی ان کو ضرورت ہے, بالکل ان کو سمجھانے کی, بتانے کی ضرورت ہے, جو یوتھ ہے, جو نئے آنے والے لوگ ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارے پاس ایسے ٹرانسجینڈر افراد بچے جو سامنے آ رہے ہیں, وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ اٹھا, کم کیسز میں وٹنس کر رہی ہوں کہ جو کہ ناچ میں چلا گیا. ہمارے پاس نسٹ یونیورسٹی میں ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف یونیورسٹیز کے نام آنا شروع ہو گئے جس میں ٹرانسجینڈر انڈیویجولس پڑھ رہے ہیں. کیا بات. اور ابھی جو سرکار کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی, گورنمنٹ آف پاکستان کو, کہ پاکستان نے پنجاب اور فیڈرل اسلام آباد کے اندر ایکسکلوسیو اسکولز بنا دیے ہیں ٹرانسجینڈر افراد کے لیے, بالکل, جو کہ صرف ٹرانسجینڈر افراد کو تعلیم دے رہے ہیں, ان کے ہنر کے اوپر, ان کی تعلیم کے اوپر فوکسڈ ہیں. دیکھیں وہ جو پراگئے نکالیں گے, وہ جو بیچز نکالیں گے, وہ اب پڑھے لکھے لوگ ہوں گے. وہ چاہیں گے کہ وہ ان کے لیے ہاتھ پھیلانا اتنا آسان نہیں رہے گا جتنا ایک نہ پڑھے لکھے انسان کے لیے ہاتھ پھیلانا. ٹھیک ہے. سو ہمارے پاس یہ اٹس اے ویری ملٹی ڈائمینشنل سارٹ آف سچویشن کہ پورے غلط. ابھی تک جو بھیک مانگ رہے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے, مطلب ان کی بھی مجبوری بن چکی ہے, انہوں نے یہی دیکھا ہے برسوں سے یہی دیکھا ہے, اسی طرح کی زندگی سے وہ گزرے ہیں. اور پھر وہ اس سے نکلے تو کریں کیا؟ پیچھے ان کی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ فیملی ایکسیپٹنس بھی نہیں ہے. نہیں, ایکسیپٹنس اگر ہے بھی تو انہوں نے ایکسیپٹنس کو لینے کے لیے اپنی فیملی کو پیسے پے کیے ہوئے ہیں. مطلب مہینے کا وہ اتنا پیسہ بھیجتے ہیں جس کے اوپر کم از کم ان کی فیملی مہینے میں 1-2 دفعہ ان کو مل لیتی ہے. سو انہوں نے اپنا ایک لائف سٹائل بھی بنایا ہوا ہے جس کو وہ ڈسٹرب نہیں ہونے دینا چاہتے.
ٹھیک ہے, ان کے پیارے انوالو ہیں, ان کی اپنی لائف سٹائل ہے, ان کے اپنے گھروں کے جو ہے وہ خراجات ہیں. سو ہمیں بہت سا جو ہے وہ ایفرٹ, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چیز کو فوکسڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے ان ہمارے والے لوگوں کو ان سچویشن سے باہر نکالنے کے لیے. اور جو کہ آئی ایم ہیپیلی سیئنگ کہ اس ملک کے اندر قانون آیا تو حکومت نے کام شروع کیا. قانون نہیں ہوتا تو کوئی حکومت قانون کے بغیر تو کام نہیں کرتی. سو 2018 کے بعد ہمارے پاس ڈیولپمنٹس ہیں. ہمارے پاس 2 ڈاکٹرز ہیں آج بتانے کے لیے کہ ہمارے 2 ڈاکٹرز ٹرانسجنڈر افراد ہیں. ہمارے پاس وکیل ٹرانسجنڈر فرد ہے. ہمارے پاس سرکار کے اندر نوکری میں ٹرانسجنڈر فرد ہے. ہمارے پاس جو ہے پولیس کے اندر ٹرانسجنڈر افراد موجود ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ سوشل سائنٹسٹ ٹرانسجنڈر افراد موجود ہیں. ہمارے پاس یونیورسٹیز میں پڑھنے والے ٹرانسجنڈر افراد موجود ہیں. کہاں پہ تھی ایسی ڈیولپمنٹ؟ نہیں تھی. آج ہمارے پاس 3 شعبوں کے علاوہ یس اینڈ دس از کارما آف دیٹ اسٹیپ جو کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان نے لیا ٹو انکلوڈ. دیکھیں ایک مسئلہ جو ہوتا ہے نا, مسئلہ تب تک ہی ہوتا ہے جب تک آپ اس مسئلے کو اکنالج نہیں کرتے. اکنالج کر لیں کہ مسئلہ ہے اور اس کے بعد اس کی بہتری کی داستان شروع ہوتی ہے. جب تک اکنالجمنٹ ہی نہیں ہوگی تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو اب اتنا سا بڑھ گیا, انشاءاللہ آگے بھی بڑھ جائیں گے اور بڑھتے جائیں گے. ہاں, سو انشاءاللہ اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل فرام دس آر کنٹری. اور ہم انڈیجنس لوگ ہیں یہاں کے, ہم صدیوں سے یہاں پہ ہیں. ہم کوئی پاکستان بننے پہ نہیں آگے کہیں سے کہ ہم جو ہے وہ ریفوجیز ہیں اور ہم پاکستان بننے پہ یہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں. ہم یہاں کے رہائشی لوگ ہیں صدیوں سے. بالکل ٹھیک ہے. سو ہماری ایگزسٹنس ڈینائی کرنا اب اتنا جو ہے وہ آسان نہیں رہے گا. سو یہاں کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو ان لوگوں کو جو ہماری شناخت کے اوپر آج بھی چیلنج کرتے ہوئے بہت سی ایفرٹس ڈال رہے ہیں. دیکھیں آپ لوگوں کی جو ایفرٹس ہیں نا, وہ صرف جو ہے وہ آپ یقین رکھیں کہ آج سے 5-10 سال کے بعد آپ کو شرمندگی ہوگی کہ آپ نے اس طرح کا کانٹینٹ انشاءاللہ اس طرح کا کانٹینٹ آپ نے جنریٹ کیا تھا. اور آپ اپنے بچوں کو کیا جواب دیں گے جب وہ بڑے ہوں گے؟ اور خدا نخواستہ, میں خدا نخواستہ کا لفظ اس لیے بول رہی ہوں کہ ان کے پرسپیکٹیو میں اگر وہ ٹرانسجنڈر پرسن ڈکلیئر ہو گیا, تو اس نے کہہ دیا کہ میں ٹرانسجنڈر پرسن ہوں, تو اس کو دکھانا پھر بھیک مانگنے کا راستہ, اس کو دکھانا کہ ریم کے پاس چلے جاؤ, وہ تم جیسا ہے اور وہ غلط گناہ والا انسان ہے, گناہ والے انسان کے پاس. پھر کاغذ پکڑتے ہوئے جو آپ نے ویڈیوز بنائی ہیں ساری, یہ دیکھیں یہ ایویڈنس ہے, وہ ساری پھر اپنے ان بچوں کو دکھانا اور جو ہے وہ ایسا ہو جانا ہے. دیکھیں ٹرانسجنڈر افراد نہ پیدا ہونے بند ہوئے تھے, نہ بند ہونے پیدا ہوں گے, اور نہ بند ہونے پیدا ہوئے ہیں. سو بہت نیئر فیوچر میں شاید آپ کو اپنے ارد گرد آپ کا کوئی پیارا ٹرانسجنڈر فرد مل جائے. سو اس کے اوپر پھر آپ پوری اپنی سائنس لگانا. ہم تو لوگوں کے بچے ہیں نا, ہمیں تو قتل کوئی کر بھی جائے تو آپ کی جوں کو بھی فرق نہیں پڑے گا. آپ اے سی کے کمرے میں بیٹھے ہیں, امیر جو ہے وہ سچویشن کے اندر ہے. اگر آپ کا خود کا بچہ ایسا ہو گیا اور اس کو کوئی آ کے ہراس کر گیا اور اس کو آ کے کوئی ریپ کر گیا کہ کیونکہ وہ ٹرانسجنڈر ہے. دیکھیں جب ہمارا بچہ جب ٹرانسجنڈر فرد جو بڑا ہو رہا ہوتا ہے 13, 12, 14 سال کا, 15 سال کا, تو اس کی جب شلوار گلی محلے میں کھینچی جاتی ہے نا, تب تو آپ نہیں کہتے کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں ہے اس کا تو ہم نے شلوار نہیں کھینچنی. تب تو آپ آرام سے پکڑتے ہیں شلوار, اس کو چھیڑنے کے لیے کھینچ دیتے ہیں. تو اب آپ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ کی میں دکھ نہیں رہی آپ کو کہ خسرا بیٹھا ہے, میں دکھ نہیں رہی آپ کو کہ میں خواجہ سرا ہوں. اور سو اب آپ کو کیوں چاہیے میڈیکل ایویڈنس جب ایک انسان آپ کو خود جو ہے. اور آپ کی سوسائٹی میں یہ تو ابھی آ کے ڈیولپمنٹ ہے نا, خود کو ڈکلیئر کرنا خواجہ سرا از سو چیلنجنگ. سب سے پہلے اپنی لائف, اپنی فیملی سیکریفائز کر دو. دوسرے نمبر پہ آپ اگر نوکریوں پہ ہو تو نوکریاں سیکریفائز ہو جائیں گی. تیسرے نمبر پہ ساری بدنامی آپ کے چہرے کے اوپر آ جائے. سو اگر یہ کوئی ڈکلیئر کر رہا ہے تو اس کی ایکسپلوریشن, اس کی جرنی کو رسپیکٹ کرو, ایمپتھی دکھاؤ. اور میرے خیال ہے اسی کی ضرورت ہے, اسی کی جو آپ نے پہلے بھی بات کی نا کہ کلیکٹیو سٹیپس ہونے چاہیے, اور اس میں سب سے پہلے کائنڈنس, پیار, محبت اور ایمپتھی. ہر انسان کو ہے نا, سب سے پیارا پیار سے بات کرنا, بیٹھ کے ساتھ چائے پی لینا, گپ شپ لگانا, یار تیرا کتنا بل آیا, میرا اتنا آیا, ہے نا. اور کمنگ بیک ٹو دس کہ جو رائٹ ونگ اور سارے لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ بولتے ہیں کہ ٹرانس ایسے تو بس استغفار ایسے, ان باکس میں بھی سب سے زیادہ وہی آتے ہوں گے. ہاں اللہ, میں یہ حیران ہوتی ہوں. اچھا آپ کے ان باکس میں کیسے میسیجز ہوتے ہیں؟
By the if way, you can tell. by the way, یہ کہ تھوڑا فلٹر لگا کے, مجھے آئیڈیا ہے کیسے کیسے ہوتے ہیں, لیکن ایک دو آپ تھوڑے سے ڈیسنٹ والے, پھر میں آپ کے ساتھ بہت ساری گیمز کھیلنا چاہوں گا. گیمز بھی ہیں آپ کے پاس؟ ایبسلیوٹلی, میں نے آپ کے ساتھ بڑے ریپڈ فائر چھوٹی چھوٹی گیمز بنائی ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک دو چھوٹے معصوم باتیں ہم کر لیں. تو کیسے ان باکس میں آپ کو میسج؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہر سوشل میڈیا پہ ایڈ ہونے والا مرد, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ رائٹ ونگز, ایوری بڈی, جو بھی آپ کے ساتھ سوشل میڈیا پہ ایڈ ہو رہا ہے, اس کے اوپر فرض ہے, اس کی ذات کے اوپر, کہ اس نے آپ کو ضرور میسج کرنا ہے. ہاں, ہیلو, سوئی نہیں اب تک, شرارتی ابھی تک جاگ رہی ہوں, سم تھنگ ہے نا. اور یہ تو بہت چھوٹے سے جو ہے وہ باتیں ہیں, اس سے آگے کی باتیں. I know. سو یہ کہ میسنجر تو اب میں نے دیکھنا بند ہی کر دیا. مجھے پتا ہے کہ آپ کے اوپر مردوں کی, آپ کو کوئی مطلب آپ کو بازار جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی مرد گھر لانے کے لیے. آپ کے ہاتھ کے اندر میسنجر کے ذریعے وہ مرد آپ کے گھر کے اندر آ جائے گا, انسٹاگرام, ہر چیز. ہاں, اور پھر انہی مردوں سے پوچھو تو یہ کہیں گے او نہیں تو بس نو ٹرانسجینڈر پرسنس کے ساتھ ہمارا تو کوئی انٹیگریشن نہیں ہے, ہماری تو کوئی بات چیت, ہم نہیں جانتے تو کیسے دوست بنائے ہوئے تو نے. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, میں نے آپ کو بتایا نا ڈیورسٹی سے میرے فرینڈس ہیں کافی, تو جب میری ایسے ایک دو ٹرانس فرینڈس تھیں اینڈ آئی واز ود دیم, تو سارے ہو کیا شوق پال لی, اور میں ان کو پھر میں نے بیٹھ کے سمجھایا 10 منٹ تک میں انہیں سمجھاتا رہا, بڑے غور سے سنتے رہے. 10 منٹ بعد پھر کہتے اچھا تو بتا نا کیا سین ہے. میں نے کہا تم لوگ نہیں سیدھے ہو سکتے, تم لوگوں کا مائنڈ سیٹ میرے بس کا کام نہیں ہے, تم لوگوں کو تمہارے ماں باپ مائنڈ سیٹ نہیں چینج کر پائے, تم لوگ خود نہیں چینج کر پائے, تو میں کون ہوتا ہوں, مجھے بخش دیجیے. تو ایسے لوگوں کا کچھ نہیں بن سکتا. اچھا, اور ایک گیمز کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جسے ہم کہتے ہیں خواجہ سرا, یہ ایک از دس اے کلچر, یعنی کہ there was a friend of mine and he was saying کہ خواجہ سرا کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ آدمی بھی ہو سکتا ہے, عورت بھی ہو سکتی ہے. is this true? is this a culture? is this a social system ہے, یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا آپ اس بارے میں اگر روشنی ڈال دیجیے تاکہ لوگوں کی مسکنسیپشنز بڑی کلیئر ہو جائیں. بہت شکریہ آپ کے اس سوال کے لیے, یہ بہت ضروری پارٹ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری بات چیت کا رہے گا. سوری, الحمدللہ. سو یہ کہ ٹرانسجینڈر پرسن از این امبریلا ٹرمینالوجی, جس کے انڈر 3, 4, 5, 6 قسم کے لوگ آتے ہیں, جس میں ٹرانسجینڈر خواتین ایک علیحدہ سے کیٹیگری ہے, ٹرانسجینڈر مرد ایک علیحدہ سے کیٹیگری ہے, یونخ ایک علیحدہ سے کیٹیگری ہے, انٹرسیکس ایک علیحدہ سے کیٹیگری ہے, اور ہر وہ فرد جس کی جو پیدائش کی شناخت ہے وہ اس کی موجودہ شناخت سے مختلف ہو, وہ لوگ بھی موجود ہیں جو کہ نان بائنری ہوتے ہیں. بالکل. سو یہ اور خواجہ سرا, ٹھیک ہے. اب یہ جو باقی لوگوں کی ڈیفینیشنز اور باقی لوگوں کی تعریفیں, ان کو نہیں میں ان باکس کروں گی یہاں پہ, وہ کسی اور ٹائم پہ. خواجہ سرا کو ان باکس کرتے ہیں کہ کیا ہے. خواجہ سرا کسی جو ہے وہ صنف کا نام نہیں ہے, جینڈر کا نام نہیں ہے. بالکل رائٹلی آپ نے یہ کہا. خواجہ سرا ایک کلچر کا نام ہے, ٹھیک ہے, جس میں جو ہے وہ ایک گرو ہوتا ہے اور اس گرو کے کچھ چیلے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان چیلوں کے چیلے ہوتے ہیں اور ان چیلوں کے لیے یہ گرو ہوتے ہیں, اور پھر یہ چین ڈیولپ ہوتی ہے سب کانٹیننٹ کے اندر. خواجہ سرا کلچر دنیا کے کسی حصے میں موجود نہیں ہے ماں سوائے بر صغیر کے, سب کانٹیننٹ کے. سو ہر انسان جس کا کوئی نہ کوئی گرو, ایک رسم ہوتی ہے, جی بالکل, خواجہ سراؤں کی, اس رسم کو بولتے ہیں چٹائی کی رسم. اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ 550 روپے دیتے ہیں کسی بھی ایسے انسان کو کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرا استاد ہو سکتا ہے, گرو ہو سکتا ہے, اس کو آپ دیتے ہیں, تو آپ اس گرو کے چیلے ہو جاتے ہیں, اور اس کی ڈکلیریشن ہوتی ہے, باقاعدہ طور پہ اناؤنس کیا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ. آپ اپنی کمیونٹی میں بلا کر سب کو. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, کمیونٹی بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ سامنے بیٹھے ایک ویڈیو بنائیں, کمیونٹی کو پہنچا دیں. اچھا, ٹھیک ہو گیا. اتنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سب کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا یہ اس کے چیلے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے بات کی کہ کوئی بھی مرد یا عورت ہو سکتا ہے. خواجہ سر, میں خود بھی ایک ٹرانسجینڈر خاتون نہیں ہوں, میں ٹرانسجینڈر خاتون ہوں, لیکن میں خواجہ سرا بھی ہوں ساتھ میں, میری ایک گرو ایگزسٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اس چٹائی کی رسم کو میں نے بھی جو ہے وہ زندگی میں ادا کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. سو جو چٹائی کی رسم کرنے والے لوگ ہیں نا, وہ مرد نہیں ہوگا یا وہ عورت نہیں ہوگی,
وہ ایک زنانہ ہی آ کے چٹائی کی رسم ایک زنانے کے سامنے کرے گا. اچھا اچھا. اٹس اے کلچر آف گرو چیلا, اور وہ سب جو ہیں وہ ٹرانسجنڈر خواتین ہیں. ان میں کوئی ٹرانسجنڈر مرد نہیں ہے, Got it. ان میں کوئی انٹرسیکس نہیں ہے, ان میں کوئی یونخ نہیں ہے, سوری یونخ ہیں, ان میں کوئی جو یہ مطلب ٹرانسجنڈر مرد اور انٹرسیکس نہیں ہے. ان میں جو لوگ ہیں وہ ٹرانسجنڈر خواتین ہیں, یونخ ہیں اور نان بائنری ٹرانسجنڈر افراد ہیں, جو نہ اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں نہ اپنے آپ کو, جس میں ہجڑے ہیں. جی ٹھیک ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ میرا ایک مرد آ کے چیلا ہونا چاہے تو میں اس کو آسانی سے کہوں کہ میں تمہیں چیلا مان لوں. نہیں, میرا چیلا بننے کے لیے اس خواجہ سرا کلچر میں آنے کے لیے آپ کو زنانہ روح ہونا پڑے گا. اگر آپ زنانہ روح ہیں, اور زنانہ روح جو ہوتی ہے وہ داڑھیوں سے یا دیکھنے سے نہیں آپ کو پتہ چلتا کہ یہ زنانہ روح ہے. زنانہ روح حرکت سے پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے ساتھ بیٹھا ایک مرد جو آپ کو ویڈیو میں لگ رہا ہے کہ یہ مرد ہے, وہ اگر آپ کو چٹائی پکڑا رہا ہے, آپ نے تو یہی سوچ لینا کہ شاید ایک مرد نے چٹائی پکڑائی ہے, لیکن اس چٹائی پکڑنے والی کو پتا ہے کہ یہ زنانہ ہے. Are you getting the point? Absolutely It's getting. not about the shapes or the expression of the bodies or the heart and mind and soul. Yes, it is all about your inner self. Inner self. So یہاں پہ ہمارے پاس مرد لوگ نہیں ہیں جو خواجہ سرا ہیں, یہاں پہ ہمارے پاس عورتیں نہیں ہیں جو خواجہ سرا ہیں, ہمارے پاس ہمارے جیسے لوگ ہی خواجہ سرا ہیں. یس, ان میں سے کئی لوگوں کے ایکسپریشن مردوں کے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مرد ہیں. Got it. So خواجہ سرا از اے کلچر, بیوٹیفل کلچر. یس, اور کب سے چل رہا ہے, کب سے, صدیوں سے چل رہا ہے. سو یہ کہ یہ مجھے یہ پتا ہے کہ کئی لوگ اس کو اب آ کے ڈینائی کرنا شروع ہو گئے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک کی اپنی سوچ ہے, ہمیں وہ بھی قابل قبول ہیں جن کا آئیڈیا یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہمارا یہ کلچر ہے اور ہمارے کلچر کی آپ بھی رسپیکٹ کریں. سو آپ کے سوال کو میرے خیال سے اس سے بہتر نہیں میں ریپ اپ کر سکتا. بہت خوبصورت. اور جو نہیں رسپیکٹ کرتا اس کو پھر تھوڑا پیار محبت کی ضرورت ہے. جیسے نہیں ایسا نہیں, ہم امن پسند لوگ ہیں اور ہم پیار سے باتیں. جی ریم جی, میں آپ کے ساتھ ایک معصوم سی پیاری سی گیمز کھیلنا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ جیسے آپ خود معصوم ہیں. نہیں, میں تھوڑا سا معصوم لگ رہا ہوں. ہاں بس یہی سننے کے لیے میں ادھر آیا تھا. تو اجازت ہے؟ پلیز. اپنی پیٹی باندھ لیجئے, ہم ریپڈ فائر میں داخل ہونے والے ہیں. آپ کو پتا ہے میں ڈفرینٹ آوازیں بھی نکال لیتا ہوں. اچھا. ہاں, چھوٹا موٹا ایکٹر ہوں, وائس آرٹسٹ رہا ہوں, 2015 سے ریڈیو کر رہا ہوں, پھر تھیٹر کیا 6 سال پہ, 1-2 ٹی وی پلیز کیے, تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. آرٹسٹ بننے سے جو ہے وہ زندگی نہیں چلتی, تو کسی نے کہا صحافی بن جاؤ, میں کہا بن جاتے ہیں, ایک زندگی کا ایک اور چیپٹر سے ہی. صحافی بھی بن گئے, مزہ نہیں آیا لیکن بن رہے ہیں, کیا کریں. لیکن ابھی میں دل سے اپنے آپ کو ایک فنکار کہتا ہوں, ایک آرٹسٹ کہتا ہوں. سو آواز تو نکال کے دکھائیں. کون سی آپ سنیں گی؟ کسی کی بھی ڈفرینٹ قسم کی آوازیں ہیں, آپ کون سی سننا چاہیں گے؟ ایسی بہت بڑی غلط ہے, کیا ہو گیا ریپڈ فائر میں چلیے پھر. اچھا جی, تو ریم جی میں آپ کے ساتھ چھوٹا سا پیارا سا منا سا ریپڈ فائر کرنا چاہوں گا. آپ تیار ہیں؟ ہاں جی. پہلا سوال, آپ نے جلدی جواب دینا ہے, جلدی نہ بھی دیں, ہلکا دے دیجیے. اگر آپ کو دوبارہ جنم ملے تو آپ اپنے آپ کو کیسا دیکھنا چاہیں گی؟ ایسا ہی. ریئلی؟ ہاں, ٹرانسجینڈر ہی. اتنی ساری مشکلات کے باوجود؟ یس. کیا بات ہے. 3 things you value in your life. 3 things اور 3 کوئی بھی 3 چیزیں, 3 لوگ, 3 باتیں جو آپ کو بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ویلیو کرتی ہیں. سو جو جس نے مجھے گھر کے اندر جگہ دی, میرا دوست یاسر, میں اس کو بہت ویلیو کرتی ہوں. میری ماں, ٹھیک ہے. اور تیسرا جو جس کو آپ انٹیمیٹ ریلیشن شپ بولتے ہیں ٹرانسجینڈر فرد کا, میرے لیے وہ میرا خاوند ہی ہے, اس کو. خوبصورت, بہت خوبصورت بات, کیا بات ہے. 3 things you regret in your life. Many things. It's not just about 3. آپ بتانا چاہیں گی؟ Many things. Regret تو میرے بہت زیادہ ہیں. مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایموشنلی بہت سے ریگریٹس ہیں کہ شاید میں نے وہ فیصلے نہ لیے ہوتے,
تو آج میری لائف قدرے بہتر ہوتی. سو ایموشنس کے اوپر میرے ریگریٹس ہیں جو, اور اگر میں اس کو سم اپ کروں تو ایموشنل جو میری ڈیمانڈس ہیں ان کے اوپر میرے ریگریٹس ہیں زیادہ. ویری انٹینس, ویری ڈیپ. کبھی اس کو ایکسپلور کریں گے. شور شور. اگر آپ ایک برانڈ ہوتی, ابھی بھی ہیں, آپ کی ٹیگ لائن کیا ہوتی؟ ٹیگ لائن یہ تو سوچنا پڑے گا, اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا, لیکن سنس اٹس اے ریپڈ فائر تو میرے خیال سے سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو اگین ڈائیورسٹی, کچھ بھی ٹیگ کچھ بنائے نا, بنائے, مدد کریں. جیسے میں اگر اپنی ٹیگ لائن بتاؤں تو آئیے بھرپور پائیے. میری ٹیگ لائن ہوگی میری ٹیگ لائن ہوگی بالکل نہ آئیے, اپنی حدوں تک رہیے اور خوش رہیے اور مجھے بھی رہنے دیجیے. اور ساتھ میں امیجن کروں کہ آپ ایسے بھی کھڑی ہوں گی, بالکل مت آئیے, حدوں میں رہیے, آگے بڑھی کر کے. نائس نائس, ویری گڈ. ایک پیغام جو آپ اپنے ینگر سیلف کو دینا چاہتی ہیں. ٹرانسجینڈر ینگرز کو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی, اپنے آپ کو, چھوٹی ریم کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ شاید میں یہ پیغام اس بچی کو دینا چاہوں کہ زندگی میں بہت جلدی تمہیں اناؤنس کرنا چاہیے تھا کہ تم ٹرانسجینڈر ہو, بہت لیٹ کیا. سو وہ ڈیکلیریشن کا ٹائم پیریڈ جلدی اچیو کر لو, وہ اچیومنٹ جو ہے اور اس کی اناؤنسمنٹ بہت جلدی کرو, کیونکہ بڑی ریم نے یہ محسوس کیا کہ جب وہ جو ہے وہ کوئی شاید 31-30 سال کی تھی جب آ کے اس نے اناؤنس کیا پبلکلی. سو وہ جتنے 28-29 سال کا سفر تھا وہ اپنی ذات کے اندر گھٹ گھٹ کے جیا. سو وہ شاید مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ بچی ریم اناؤنس آج ہی کر دے تو اس کی آنے والی لائف بہت خوبصورت ہو جائے گی. بیوٹیفل بیوٹیفل. اچھا جی, 1 ورڈ آنسر دینے آپ نے جلدی سے. کوئی جو میں ورڈ بولوں گا, آپ کے ذہن میں جو اس کے متعلق خیال آیا, کوئی ایموشن ہے, آپ نے ٹھک کر کے پھینکنا ہے. عمران خان. ناٹ اپریشیبل. ہیں, اس پہ آتے ہیں. یور بیسٹ فرینڈ. یاسر. ہیومن رائٹس. می. ماہرہ خان. آئی لو ہر. آپ کا آئیڈل. Not exactly, no one. Your hidden talent. Hidden talent? I cannot express. Okay. شہزادی رائے. A great leader. ماریا بی. Stupid. مہر موئی زبان. Huge talent. Joyland. Loved the movie. الو کا پٹھا. نام آ رہے. آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ اوکے, عمران خان. اوکے, ویری نائس. لگتا ہے بہت کچھ ہے یہاں پر جاننے کے لیے. نیکسٹ راؤنڈ از ٹرو فالس راؤنڈ. جو لڑکے, آپ نے بتانا ہے یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے کہ فالس ہے. جو لڑکے مرد حضرات ٹرانسجینڈرس کے خلاف بولتے ہیں, سب سے زیادہ جو بولتے ہیں, سب سے زیادہ ٹرانس کے ان باکس میں وہی پائے جاتے ہیں. پارشلی ٹرو. عورت مارچ پر ٹرانس رائٹس پر بات جان بوجھ کر نہیں کی جاتی. فالس. کی جاتی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے ٹرانس کو بہت سپورٹ ہو رہی ہے. ٹرو. عمران خان کی حکومت نے ٹرانس جینڈرس کے لیے بہت کام کیا. فالس. In fact, I need to revise this answer with an explanation. Okay, sure. پی ٹی آئی کی حکومت میں ایک خاتون تھی شیری مزاری. بالکل. اس ٹائم پہ جب وہ اقتدار کے ہیومن رائٹس کی تھی نا. She was the extreme support for transgender rights in Pakistan. Really? The only person, not the Jamaat puri. PTI is quite right wing. Yes. So مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس
جہاں پہ ہمارے پاس جماعت اسلامی نے ہمارا قانون بدلنے کی کوشش کی انٹرسیکس لوگوں کو لے کے اور کہا کہ ٹرانسجنڈر افراد تو ہیں ہی نہیں ہیں اور یا ہیں تو ان کو ٹھیک کرو, ان کو ٹھیک سے مراد یہ کہ مرد یا عورت بنا دو, جو کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بنانے کا طریقہ کیا ہے, اس پہ تو اور بھی توبہ توبہ کریں گے. سو ان لوگوں نے بھی ایک امینڈمنٹ دی. جو دکھ ہے مجھے کہ پی ٹی آئی کی جس کو ہم نے ایک ایسی آئی ہیو نتھنگ یو نو پرسنل ود دس جماعت, لیکن جو ہم نے ایک ایسا لیڈر سامنے ہمارے آیا جس کو ایٹ دیٹ ٹائم آپ کو پتہ ہے جب پہلی دفعہ عمران خان الیکشنز پہ تھے اور لوگوں نے بہت سپورٹ کیا تھا, یوتھ نے بہت سپورٹ کیا تھا, لیکن الیکٹ نہیں ہو پائے تھے, سلیکٹ نہیں ہو پائے تھے, سامنے نہیں آ پائے تھے. سو مطلب وہ ان کی وہ جیت نہیں پائے تھے. لیکن جب دوسرے الیکشنز ہوئے تو اس میں وہ جیت گئے, تو ہمیں بہت سے جو ہے وہ ایوالوڈ اور پڑھے لکھے لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا اور ان میں ہم بھی لوگ موجود تھے. لیکن جو پھر یہ ٹائم پیریڈ آیا جس میں جو ہے وہ ان کی حکومت رہی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ٹرانسجنڈر افراد کے لیے کام کیے, مسئلہ نہیں رہا اس میں. اور اس کی میں نے وجہ بھی بتائی تھی کہ ایک خاتون شری مزاری جن کا نام ہے, انہوں نے بہت ساتھ دیا, ٹھیک ہے, اور انیشیٹوز لیے گئے. کیا بات. لیکن جو ہی یہ حکومت دوبارہ ختم ہوئی اور یا وہ مسئلوں میں آ گئی, انہوں نے ہمارے لیے ساتھ چھوڑ دیا اور انہوں نے ہماری امینڈمنٹس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا, ہمارے رائٹس کی, جس میں انہوں نے ٹرانسجنڈر کو غلط کہہ دیا. ریئلی؟ یس, ان کا امینڈمنٹ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ان کی ایک فارمر ان کی جو ہے وہ سینیٹر تھیں, انہوں نے امینڈمنٹ پرپوز کی تھی سینٹ کے اندر کہ جو ہے وہ ٹرانسجنڈر کی ڈیفینیشن یہ دی تھی کہ وہ انسان جس کا پیشاب کرنے کے لیے ایک سوراخ ہو. کین یو امیجن کہ آپ کے 2 سوراخ ہیں شہریار کسی اور کے. سچ اے ڈم تھنگ. سو انہوں نے ٹرانسجنڈر افراد کے حقوق کے اوپر ایک طرح سے امینڈمنٹ کا سپورٹ کیا جماعت اسلامی کو. سو ہاؤ کین آئی بینگ اے ٹرانسجنڈر پرسن جس کی شناخت کو چیلنج کیا جا رہا ہے اس کسی پارٹی کو سپورٹ کرے؟ میں تو نہیں کروں گی. یس ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں PPP کو, پاکستان پیپلز پارٹی کو. یس ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں PMLN کو کہ ان کے مینیفیسٹو کے اندر جو ہے وہ ٹرانسجنڈر افراد کے انکلوژن ہے. مریم نواز نے جب جو ہے وہ اوت لیا تو ٹرانسجنڈر ورڈ کو نہ صرف یوز کیا بلکہ کہا کہ ہم کام کریں گے. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا کہ ٹرانسجنڈر افراد کو جب شریعت کورٹ میں لا کے آپ نے کھڑا کر دیا, ان کے قانون کو کہا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے کچھ, تو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فارمر سینیٹر فرحت اللہ بابر ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے. نو بڈی کیم. سو ہم کیسے کہیں کہ جو ہے وہ دس جماعت از سم تھنگ جو کہ ہمارے پاس ہم صرف اس کو کہیں, ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے جو ہمیں سیلیبریٹ کرے گا. جو ہمارے خلاف ہے ہم اس کو جو ہے وہ نہیں. ہاں وہ آپ اپنے باقی حصوں میں اچھے ہو سکتے ہیں, لیکن میری تو دیکھیں میرا صرف کام نہیں ہے, میرے صرف حقوق کی جنگ نہیں ہے, میری شناخت کی جنگ ہے. ٹھیک ہے, سو میری ایگزسٹنس اگر ختم کوئی کرنے کی طرف وار کرے گا تو میرے لیے اتنا ہی عام کوئی ہے جتنا کہ شاید جس کو میں اچھا نہیں کہوں. سو دیٹس وائی. اور اس کی ریزن ایک جو ہے ابھی جو AWP عوامی جو پارٹی ہے ہماری جس نے ہماری محروب کو سیٹ دی ہے, بالکل یہ کہ ہمارے لیے یہ قابل قبول اور یہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ ہمیں منانے چاہیے لوگ. ہم کیوں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کہیں کہ جو ہماری جو ذات ہے اس کے اوپر آ کے بار بار جو ہے وہ وار کرنا شروع کر دیں. تو ہمارے لیے ایسے لوگ بالکل بھی, وہ کوئی جماعت ہو, وہ کوئی برانڈ ہو, وہ کوئی کسی بھی طرح کا کوئی ہو, وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. بالکل بگ نو. بالکل میک سینس. تھینک یو فار شیئرنگ. تھینک یو. اللہ کرے عقل آ جائے سب لوگوں کو. آمین. مشکل ہے, آ جائے گی شاید. اوکے اچھا, نیکسٹ ٹرو اور فالس ہے ٹرانس جو بھیک اچھا یہ بڑا ایشو ہے, یہ آپ نے بتانا ہے. ٹرانس جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں ان میں سے بہت سارے فیک ہوتے ہیں. از دیٹ ٹرو؟ فالس. ریئلی؟ یس. بہت سارے اکثر وہ کہتے ہیں نا لوگ کہ وہ نہیں, وہ اصل میں وہ بن لوگ تو مجھے بھی مرد ایک ٹائم پہ بولتے تھے, تو کیا میں مرد تھی؟ لوگوں نے تو میرے خلاف اپلیکیشن بھی دی ہوئی ہے جہاں پہ میں کام کرتی ہوں کہ یہ آپ نے مرد رکھا ہوا ہے.
تو کیا میں مرد ہوں؟ پھر میں وہی بات کہوں گا ان کو پیار کی ضرورت ہے تھوڑی سی. So false. False. I don't know of any of I don't know of any person who is a man and trying to be a Khwaja Sara for the sake of begging. If that man is not a Zanana Ru, that is not the way کہ وہ خواجہ سرا کے حلیے میں آیا. اور وہ آئی تھنک یہ جب بات ہوئی تھی تو وہ سب کہہ رہے تھے کہ سارے جو لڑکے ہیں وہ لڑکی بننا چاہ رہے ہیں اور لڑکوں سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں. That is again a stupidity. ہاں, یہ قانون ایسا کچھ بھی نہیں کہتا. کچھ بھی نہیں کہتا. یہ بس وہ رائٹ ونگ کا تھوڑا سا ہر طرف سے آتا ہی ہے. خیر اچھا, ایک لاسٹ ٹرو اور فالس یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ٹرانزیشننگ کرنا کتنا مشکل ہے فزیکلی اور مینٹلی, تو یہ ہمارے پاؤں دو بھی ہیں. ٹرو. یہ یا وہ نیکسٹ راؤنڈ ہے, دس اور دس آپ نے چوز کرنا ہے. ایکٹیویزم یا سکون کی لائف؟ سکون کی لائف. پیٹریارکل مرد یا پیٹریارکل عورتیں؟ ناٹ ایون فار دا بوتھ. بریانی یا چکن کڑھائی؟ بوتھ. ماہرہ خان یا صبا قمر؟ ماہرہ خان. مریم نواز یا شیریں مزاری؟ بوتھ. اگر آپ نے 3 لوگوں کو لفٹ دینی ہو ابھی رائٹ ناؤ, آپ کن کن کو دیں گی؟ آپ گاڑی پہ جا رہی ہیں, آپ کو 3 لوگوں کو لفٹ دینی ہے, کون ہوں گے وہ 3 لوگ جن کو آپ کہیں گے کہ آج بیٹھ جائیں؟ بہت سارے لوگ, آپ کی مرضی ہے, جس کو مرضی اٹھا کے بٹھائیں. کون کون لفٹ مانگ رہا ہے شہریار, یہ تو بتائیں. سارے مانگ رہے ہیں, سب کو ضرورت ہے, سب کا پیٹرول ختم ہو گیا, بہت مہنگا ہے. بہت مہنگا ہے. ہاں. سو سب سے پہلے تو میں شہباز شریف کو لفٹ دینا چاہوں گی. کیا بات ہے. نمبر 2 یہ کہ جو ہمارے جو فوج کے لیڈر ہیں میں ان کو لفٹ دینا چاہوں گی. کیا بات ہے. نمبر 3 ہمارے جو یہ کہ یہ ہیں یہ سوری یہ جن کو کہتے ہیں کہ ہمایوں سعید ایکٹر. سو 1 پولیٹیشین, 1 فرام دا ملٹری اینڈ 1 فرام دا ایکٹنگ. کیا بات ہے, کیا گڈ کمبینیشن. ہاں, کیونکہ راستے میں ان کو کنونس کروں گی نا کہ ٹرانسجینڈر رائٹس کو سپورٹ کرنا ہے. کتنے آپ ٹرو لیڈر ہیں, اس میں بھی آپ جو ہے وہ لوگوں کا اور ٹرانس اپنی کمیونٹی کا بھلا سوچیں. کیا بات ہے, لیڈر ہو تو ایسا. اچھا جی, اب 2 سوال ہے جلدی سے, آخری میں نے ایسے لکھے تھے. بکری نے کیا بولا؟ میاؤں. بکری نے میاؤں بولا. میں ویری نائس. امی کی نند کی بیٹی کا شوہر آپ کا کیا لگا؟ امی کی نند کی بیٹی کا شوہر آپ کا کیا لگا؟ نند کون ہے؟ میری امی کی نند. ہاں نند. اتنے ہم رشتوں میں ہوتے تو ہمیں چاہیے. گھر چھوڑے ہوئے مجھے پتا کتنے سال ہوئے ہیں. کتنے؟ 2009 کے اندر میں نے گھر چھوڑا تھا. گنو 13-14 سال. تو مجھے لگتا ہے 15 سالوں میں مجھے یہ نہیں یاد رہا کہ میرے بھائی کے کتنے بچے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی نند کے اور اس کے پتہ نہیں امی کے کس کے رشتے کو یاد رکھوں. سو they had left behind. شہریار میں نے کچھ ٹریگر تو نہیں کیا؟ نہیں. پکی بات ہے. پکی بات ہے. بیسٹ. سو یہ تھا آپ کا ریپڈ فائر ریم. تھینک یو سو مچ. آئی انجوائڈ اٹ. مجھے بہت مزہ آیا. اور بھی بہت ساری گیمز کرنی تھی پر وقت کا ہم نے خیال رکھنا ہے, قلت کے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, ورنہ میں آپ کے ساتھ اور بھی بڑے مزے کی گیمز کھیلتا. وہ اگلی بار کھیلیں گے انشاءاللہ. تو پہلے مجھے بتائیں, ہاؤ آر یو فیلنگ؟ مزہ آیا ہے. گپ شپ لگی؟ ہاں مزہ آیا ہے. آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ اس کا فائنل ورژن کیا آتا ہے اس پوڈ کاسٹ کا. اچھا آئے گا. کل پرسوں آپ کو میں لنک شیئر کروں گا انشاءاللہ. تو تھینک یو سو مچ ریم, آپ نے وقت نکالا, آپ نے اتنی زیادہ انسائٹ فل باتیں شیئر کی, آپ نے بہت ساری باتیں ایسی شیئر کی جس سے شاید ایک بندے کی بھی زندگی بدل جائے نا, ایک بندے کا مائنڈ سیٹ بدل جائے تو یہ ہماری اچیومنٹ ہوگی. اینڈ آئی ہوپ بدلے گی زندگی, جو کہ مشکل لگتا ہے. جاتے جاتے آپ کچھ کہنا چاہیں گی کسی کو بھی, دنیا کو یا کسی کو بھی؟ میں اپنے ساتھی پاکستانی شہریوں کو کہنا چاہوں گی کہ انگلی اٹھا دینا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ انگلی اٹھاتے ہیں تو یہ 3 انگلیاں آپ کی طرف ہی موجود ہے. یہ والی, یہ ایک انگلی میرے طرف آ رہی ہے. سو یہ یاد رکھیں کہ ٹرانسجینڈر افراد نہ پیدا ہونے بند ہوئے تھے, نہ پیدا ہونے بند ہوئے ہیں, اور نہ ہی ہوں گے.
ہمیں جو ہے وہ جگہ نہیں دیں گے تو جب آپ کے پاس وہ پیدا ہو جائیں گے نا تو پھر جگہ ہی موجود نہیں ہوگی تو کہاں چھوڑیں گے, کیا کریں گے ان کے ساتھ. تو ہمیں جگہ بنانے دیں آپ کے اپنے بچوں کے لیے. بہت شکریہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو یہ تھی ہمارے ساتھ ریم, بہت اچھا لگا, بہت میرا دل بھر گیا ہے آف رسپیکٹ, آف لو, اینڈ بہت درد بھی میں لے کے جا رہا ہوں ادھر سے. آئی ہوپ کہ ادھر سے آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اور اس پوڈ کاسٹ کو میں سائن آف کرنا چاہوں گا ایک چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ جو میں ہمیشہ سے بولتا آتا ہوں, جو میرے انسٹاگرام, فیس بک, ہر جگہ پروفائل پہ لگا ہوا ہے, کہ خدا کی مخلوق کا ہر رنگ ہے خوبصورت, ہر رنگ کو انجوائے کیجیے, ہر رنگ کو ایکسیپٹ کیجیے, اور ہر رنگ کو چیریش کیجیے, اپنے اندر بھی اور ارد گرد لوگوں کو بھی. اپنا خیال رکھیے. اگلی بار آزاد ٹاکیز کے ساتھ آئیں گے ایک نئے ٹیلنٹ کے ساتھ. بائے بائے.